کے لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ جاگ کر پوری بات کو سنیں، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا۔ جب بات کرنے والے کی طرف آپ دیکھتے رہیں گے تو نیند نہیں آئے گی۔ پھر بھی اگر آپ میں نیند آنے لگے تو اپنے آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کیا جائے۔ ہر ساتھی اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے، کوئی سو رہا ہو تو اس کو محبت سے جگا دے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سننا۔ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے۔ اگر جسم یہاں ہے، دل دماغ یہاں نہیں ہے تو آواز کانوں سے ٹکراتی رہے گی، اندر کوئی جائے گا نہیں۔ جیسے ہارن کا آواز آتا ہے ایسے آواز آتی رہے گی بیان کی، اور دل دماغ حاضر ہوگا تو کانوں کے راستے سے بات دل تک جاتی رہے گی۔ اس لیے دھیان اور توجہ سے پوری بات کو سننا، اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے سننا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ جب عمل کی نیت سے بات ہم سنیں گے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، ہر حال میں اللہ عمل کرا دیں گے، جی چاہے تو نہ چاہے تو، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نہ مناسب ہو، ہر حال میں عمل کی توفیق ملے گی عمل کی نیت کی وجہ سے، کہ اللہ کی طرف سے ضابطہ ہے۔ دوسرا نفع اس کا یہ ہوگا کہ جو بات بھی سنیں گے ہم وہ ضائع نہیں ہوگی بلکہ محفوظ رہے گی، اور عمل کے وقت میں یاد آئے گی کہ ہم نے اس کام کو ایسے کرنے کے لیے سنا تھا۔ بات محفوظ ہوگی، ضائع نہیں ہوگی عمل کی نیت سے سننے کی برکت سے۔ اسی کے ساتھ اچھی طرح سمجھ کر اچھی طرح کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں۔ بات کو کہاں تک لے کر جانا ہے؟ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کو لے کر جانا ہے، اس نیت سے سننا۔ جب اس نیت سے ہم بات سنیں گے اور ہماری نیتوں میں سچائی ہوگی تو اللہ عالم کے اعتبار سے ہم کو قبول کریں گے، اور عالم میں بات کے لے جانے کے لیے جن وسائل کی، جن اسباب کی، جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوگی اللہ اپنے خزانے سے دیں گے، اور اللہ عالمی طور پر کام نیت کی برکت سے لیں گے۔ جب نیت میں سچائی ہوگی تو اللہ عالم کے اعتبار سے کام لیں گے۔ تو پورے عالم میں جانے کے لیے اور پوری انسانیت تک پہنچنے کا کیا راستہ؟ عالم تو بہت بڑا ہے اور ہماری عمریں تو چھوٹی سی ہے۔ دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں، تو ہر انسان تک اور پورے عالم تک پہنچنے کا کیا راستہ؟ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جاتے رہنا، اور کرتے ہوئے جینا اور کرتے ہوئے مرنا۔ کام کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، کام چھوڑے گا تو آدمی ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے کام کرتے ہوئے جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں جاتے ہوئے جینا اور جاتے ہوئے مرنا۔ اسی کے ساتھ اپنی زندگی میں کام کا ایسا اچھا رخ اپنانا کہ خود کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں بہترین عملہ تیار کر کے مرنا، اور بہترین مجمع تیار کر کے مرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ صحیح کرنا اور صحیح کرنے والے آدمی تیار کرنا، بانجھ بن کر کے نہیں بننا کہ زندگی بھر تبلیغ پہ رہے، ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ جیسے عورت زندگی بھر نکاح میں رہی، ایک بچہ بھی نہیں پیدا ہوا، عورت بانجھ ہے۔ زندگی بھر تبلیغ میں رہے اور کام کے آدمی نہیں بنے تو یہ تبلیغی بانجھ بنا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کام کے بہترین آدمی تیار کرتے ہوئے کام کرنا اور اسی پر مرنا، کام کا یہی صحیح رخ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑا کام دے کر کے بھیجا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔
اب سوچو کتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام دے کر آپ کو اللہ نے بھیجا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے صرف آپ کو 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال میں اتنا بڑا کام کر کے ہمارے پاس آپ کو آنا ہے۔ تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے محنت کا کون سا رخ اپنایا؟ آپ کی محنت کا رخ یہ ہے کہ آپ انتھک محنت کرتے ہوئے آپ نے صرف حجاز میں کام کیا۔ آپ کا لمبے میں لمبا سفر جو ہے وہ تبوک تک کا ہے، لمبے میں لمبا سفر، لیکن انتھک محنت کرتے ہوئے آپ نے 23 سال میں اپنا بہترین عملہ تیار فرمایا صحابہ کا، کہ سوالات صحابہ 23 سال میں آپ کے ہاتھوں بنی، جو آپ کی زندگی کا آئینہ تھے۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے۔ فرسان بالنهار ورهبان بالليل، بسام بالنهار وبكام بالليل۔ فرمایا صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ فرمایا وہ دین کے شہ سوار تھے کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں مارے مارے پھرتے تھے اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اور انسانیت کو ہدایت سے روشناس کرانے کے لیے، اور راتوں کے یہ عبادت گزار تھے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ فرمایا رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخر رات میں کر کے مٹ کے تھک کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے کہ اللہ کرنے کا تو حق ادا نہیں ہوا۔ فرمایا بسام بالنهار وبكاء بالليل۔ فرمایا دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے۔ صحابہ ایسے روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا آدمی روتا ہے، انسانیت کے غم میں، انسانیت کی ہدایت کی فکر میں راتوں کو اللہ کے سامنے روتے تھے۔ آپ کا دین دعوت کے لیے اور آپ کی رات عبادت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دعوت کے لیے اور آپ کی رات عبادت کے لیے کہ آپ اللہ کے سامنے اتنے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا۔ تو یہی دونوں صفتیں صحابہ میں منتقل ہوئی۔ صحابہ کا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جیسا، اور ان کی راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات جیسی، ایسا عملہ تیار کیا۔ یہ کام کا صحیح رخ ہے کہ اچھی طرح کام کرتے ہوئے سمجھداری کے ساتھ بہترین عملہ تیار کر کے مرنا۔ اس لیے پورا مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ جو باتیں ابھی تمہیدی طور پر کہی گئی ہے اس کو سامنے رکھ کر پوری بات سنیں گے، اور جو بات سمجھائی جائے گی اس پر پوری طرح انشاءاللہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، بہت طریقے سے فرمائے، بہت مبارک مجمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ہماری نجات کا اور ترقی کا اللہ ذریعہ بنائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سمجھنے کی اور پوری امت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے ایک کامل دین اپنے طرف سے بھیجا ہے، اور اپنی سنت کے روئے زمین پر جاری فرمائی ہے کہ جو پوری دینداری کے ساتھ جئیں گے اور پوری دینداری پر مریں گے تو اللہ ان کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور ان کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے، اور جو بے دینی کے ساتھ جئیں گے دنیا میں یا بے دینی پر مریں گے تو اللہ نتیجتاً ان کی دنیا بھی اجاڑیں گے، چاہے چند دن تو تک یہ پھلتے پھولتے نظر آئیں، لیکن نتیجتاً ان کی زندگی بھی اجاڑیں گے اور آخرت بھی ایسی اجاڑیں گے کہ جس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اس لیے دونوں جہاں کی زندگی کے بننے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ صرف دینداری کا ہے۔ جب دینداری کے ساتھ جئیں گے تو سب سے پہلے اللہ ہماری دنیا بنا دیں گے۔ دنیا میں ہم رہتے ہیں تو دنیا کے بنانے کی ہم کو ضرورت ہے،
تو اللہ ہماری دنیا بنائیں گے۔ تو دنیا کا بننا یہ نہیں ہے کہ دینداری کی وجہ سے غریب آدمی مالدار ہو جائے گا، بلکہ دنیا کا بننا یہ ہے کہ جس حال میں بھی یہ ہوگا اللہ اس کے دل میں اطمینان، چین اور سکون عطا فرمائیں گے۔ جھوپڑے میں ہے تو سکون میں ہے، محل میں ہے تو سکون میں ہے، اطمینان میں ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون کا وہ دریا موجزن ہے کہ اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے سے جنگ کریں، حالانکہ گدڑی میں ہے اور جھوپڑے میں ہے، لیکن دل کے بادشاہ ہے وہ۔ تو اللہ سب سے پہلا انعام یہ دیں گے کہ دلوں میں اطمینان، چین اور سکون کی زندگی عطا فرمائیں جس حال میں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ محبت سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور جھگڑوں سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ محبتیں عطا فرمائیں گے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، کوئی آدمی کا یکساں حال نہیں رہتا، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، تو مختلف حالات سے انسان گزرتا ہے۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے اللہ دعا کی طاقت عطا فرما دیں گے، اس لیے کہ حالات اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں اور حالات اللہ ہی حل کرتے ہیں، اور اس کے حل کرنے کا واحد راستہ اللہ کے سامنے آوازاری کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت عطا فرما دیں گے۔ مقدر کی جو روزی اللہ نے لکھی ہے وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے۔ دیکھنے میں چھوٹا سا نقشہ ہوگا، دیکھنے میں چھوٹی سی آمدنی ہوگی، لیکن خود کے گزارنے کے لیے اور پورے گھرانے کے گزارنے کے لیے وہ کافی ہو جائے گی، کوئی ضرورت اٹکے گی نہیں۔ برکت کا یہ نفع ہوتا ہے کہ تھوڑے میں پورا کام ہو جاتا ہے، ضرورت کوئی اٹکتی نہیں، اور اسی کے راستے سے آخرت بھی بن جائے گی۔ برکت کے دو نفع ہیں، دنیا میں ضرورت پوری ہو جائے گی، آخرت بن جائے گی اس راستے سے۔ تو اللہ تعالیٰ حلال اور برکت والی روزی عطا فرمائیں گے، اور اللہ زندگی ایسی صاف ستھری بنائیں گے کہ ہر آدمی اس کو دیکھ کر رش کرے گا کہ یہ زندگی مجھے ملنی چاہیے، میرے خاندان کو ملنی چاہیے۔ زندگی جو ہے وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے گی، جیسے صحابہ کی زندگی نمونہ بنی ہے، کہ ان زندگیوں کو دیکھ کر للچا کر کے سب لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ زبردستی اسلام میں داخل کسی کو نہیں کیا گیا، طاقت کے زور پر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ زندگی اس کا حسن ذاتی ہے، اس کو دیکھ کر سب کی طبیعتیں اسلام کی طرف آمادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی کا بننا ہے، اور آخرت کی زندگی کے بننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم درجے کے جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اس جنت میں نعمتیں لامتناہی ہوگی، اور ہر جنتی کا اپنا بہت بڑا ملک ہوگا۔ اگر آدمی کی چاہت ہوتی ہے بادشاہ بن کر جینے کی، تو جنت خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ اللہ نے بنائی ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ مَا فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ آدمی کی چاہت ہے جوان رہنے کی، خوبصورت رہنے کی، طاقتور رہنے کی، زندہ رہنے کی، یہ ساری خواہشیں جنت میں پوری ہو جائیں گی۔ اسی لیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ مخاطب تو دیکھے گا، پھر دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ فرمایا نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، اور کسی نعمت کے بارے میں روک ٹوک نہیں ہوگی۔ جب جس چیز کی چاہت ہوگی وہ چاہت اس کی پوری کر دی جائے گی۔ اور فرمایا ایک بہت بڑا ملک ہوگا اس کا، جس ملک میں بادشاہوں کی طرح وہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت جنت کی شکل میں بنائیں گے اور اپنی رضا کی شکل میں بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ جس کو ایک مرتبہ قبول فرما لیتے ہیں اس کو کبھی مردود نہیں کرتے، اس لیے قبولیت کے لیے اپنے آپ کو تھکنا مٹنا ہے کہ اللہ کے مقبول ہو جاتا۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی نعمت عطا فرمائیں گے، یہی میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو جنت میں سے نکلنے کا کھٹکا بھی ختم ہو جائے گا، کبھی ناراض ہو کر اللہ جنت میں سے نکال نہ دے۔
تو راضی ہو گئے تو کبھی ناراض نہیں. تو اللہ کی رضا کی شکل میں اور جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ آخرت بنا دیں گے دین داری کی بنیاد پر. میرے محترم دوستو، دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے وہ آسان اتارا ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ودود ہے. اللہ رحم کرنے والے بڑے، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بندوں سے اللہ کو بہت زیادہ محبت ہے. اس محبت کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا. اسی لیے قرآن نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے، اور دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی اور حرج نہیں رکھا ہے. اور قرآن نے اعلان فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. فرمایا اللہ نے کسی آدمی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے. جو حکم جس کی طرف متوجہ ہے اس لیے ہے کہ اس کے بس میں ہی، اگر بس میں نہیں ہوگا تو اللہ اس کا حکم نہیں دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور حج پوری امت پر نہیں فرض کیا، اس لیے کہ سب کے بس میں نہیں ہے. شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے زکوٰۃ بھی اور حج بھی، لیکن نماز روزہ سب کے بس میں ہے تو سب پر نماز روزہ فرض کیا. اور اس میں بھی اللہ نے یہ آسانی دیا، اور اس کی آسانی کی دلیل یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ 13 سال کا روزہ رکھ لیتا ہے. کہ وہ رکھ لیتا ہے نہیں، اپنے گھروں میں بچے رکھتے ہیں روزہ، اس لیے کہ اللہ نے آسان بنایا ہے نماز کو بھی اور روزے کو بھی. روزے بھی رکھ لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. اور اس میں بھی اللہ نے آسانی فرما دیا کہ آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، تیمم کر کے پڑھ لیں بیماری کی وجہ سے، یا آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر کے کر لیں. اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں. اتنی آسانی ہے. آپ سفر میں عشاء کی 17 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھ لیں، 3 رکعت وتر پڑھ لیں، ہم آپ کو 17 رکعت کا ثواب دیں گے. آپ سفر میں ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہو گئے روزہ نہیں رکھ سکتے، کہا کوئی بات نہیں، صحت کے ایام میں اور واپس میں گھر پر آ کر کے روزہ رکھ لیں. اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے. حدیث سے بعد میں آتا ہے کہ ایک آدمی جوانی میں، تندرستی میں، اپنے گھر پر رہ کر جتنی محنت مجاہدہ اور مشقت کرتا ہے دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، سفر میں چلا گیا، تو نہ کرنے کے باوجود بھی جوانی کی، صحت کی اور اقامت کی عبادت لکھی جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے. یہ سمجھنا بھی ہے اور پوری امت کو سمجھانا بھی ہے کہ اللہ نے تو دین بہت آسان دیا ہے، یہ تو چھوڑی جانے والی چیز ہی نہیں ہے. مشکل ہو تو آدمی چھوڑے، آسان ہو تو کیوں چھوڑے. اسی کے ساتھ سمجھنے کی بات میرے دوستو یہ ہے کہ اگر امت میں چلا پھرا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں چھوٹا. اگر امت میں سے کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے تو دین چھوٹا ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کاروبار برابر چل رہے ہیں، کھیتیاں برابر ہو رہی ہیں، ملازمتیں برابر ہو رہی ہے اور حکومتیں برابر چل رہی ہے. اگر کوئی چیز چھوٹی ہے تو دین چھوٹا ہے امت میں سے. اور چھوٹنے کا حال یہ ہے کہ کہنے کو بولے آپ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں 50-60 مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن ان کو ملک نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس ملک کے 100% باشندے پورے دین پر چل رہے ہیں. ملک کو آپ چھوڑے، کوئی صوبہ نہیں بتا سکتے. صوبے سے نیچے کوئی تحصیل اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں کہ جس میں 3000 گھرانے ہوں اور 30,000 بالغ مرد اور عورتیں ہوں اور وہ پورے دین پر چل رہے ہوں، ایسا گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. تو یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بھئی آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا، کیا وجہ ہے اس کی. اگر آپ اور ہم غور کریں گے تو دین کے چھوٹنے کی 2 وجہ سمجھ میں آئے گی. ایک وجہ یقین کی خرابی اور کمزوری ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا
اور وسائل کی وجہ سے نہیں چل رہا کہ نماز مسجد ہے تو سارے نماز پڑھیں گے ہی، ایسا نہیں ہے۔ تو وسائل کی وجہ سے اور معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلنا ہوتا ہے۔ دین پر چلنے کی جو طاقت ملتی ہے وہ یقین کے راستے سے ملتی ہے۔ ایک تو یقین کی خرابی ہے اور یقین کی کمزوری ہے، دوسرا ماحول کی خرابی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ماحول کی خرابی، کہ ہمارا ماحول ہمارے دین کے لیے معاون بننے کے بجائے ہمارے لیے اور انسانیت کی بے دینی کے لیے معاون ہے۔ گھر سے لے کر عالم کا ماحول بے دینی کے لیے معاون ہے، دینداری کے لیے معاون نہیں۔ اور ماحول کا اثر ایسا ہوتا ہے جیسا موسم کا اثر ہوتا ہے۔ سردی گرمی آئے تو سب کو سردی کرنے لگے گی، امام صاحب کو بھی اور مقتدی کو بھی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی، اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ تو جس طرح موسم کا اثر ہے ایسا ماحول کا اثر ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو جائے، اللہ اس کو بے ایمان نہیں پیدا کرتے، اس کو فطرت ایمانی پر پیدا کرتے ہیں، اور بڑے سے بڑے ولی بننے کی استعداد اس میں رکھ کر کے پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اس نے آنکھ کھولی تو ایمان کے خلاف دیکھا، ایمان کے خلاف سنا، اور ایمان کے خلاف بولا، اور ایمان کے خلاف سوچا، تو ہوتے ہوتے جس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا وہ فطرت اندر سے مسخ ہو گئی، فطرت اندر سے مسخ ہو گئی، اور آدمی مجوسی ہو گیا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، حالانکہ اللہ نے اس کو مشرک اور مجوسی نہیں پیدا کیا تھا، اس کو فطرت ایمانی پر پیدا کیا تھا۔ اتنا ماحول کا اثر ہے۔ اسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عطار نے اپنی لڑکی کو لیا، چمڑے کے بیپاری کیا، عطار کیا تو خوشبو ہی خوشبو، اور چمڑے کے بیپاری کیا بدبو ہی بدبو۔ تو بہو نے اپنے ساتھ سے کہا کہ اماں جان میں تو تمہارے ماحول میں جی نہیں سکتی، میں تو مر جاؤں گی۔ اس کی ساتھ نے کہا بیٹا تھوڑا صبر کر لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہفتہ 10 دن ہوئے تو لڑکی نے کہنا شروع کیا کہ اماں جان آپ نے میری کرامت اور بزرگی دیکھی، تمہارے ماحول میں آئی تھی تو کتنی بدبو تھی، اور ایک ہفتہ آپ کے یہاں رہنے سے وہ ساری بدبو ختم ہو گئی۔ تو کیوں میں ختم ہو گئی؟ اس کے ساتھ نہیں کہا ختم نہیں ہوئی، تیری سونگنے کی طاقت ختم ہو گئی اس ماحول کی گندگی کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے۔ تو ماحول کا اتنا زبردست اثر ہے۔ ایک ماحول کی خرابی ہے اور ایک یقین کی خرابی ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں دین کے آسان، دین کے مشکل ہونے کی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہمارے بچوں کے لیے آسان ہو جائے، ہماری عورتوں کے لیے آسان ہو جائے، اور ہماری آئندہ نسلوں کے لیے آسان ہو جائے، اور پوری امت اور انسانیت کے لیے راہ ہموار ہو جائے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ ایک تو 2 لائن کا یقین بننا چاہیے، اور بیک وقت میں ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ دوسرا کوئی راستہ نہیں یاد رکھتا، آپ سوچتے رہو دوسرا کوئی راستہ ہوگا تو آپ کو بتانا۔ ایک ہی راستہ ہے دین کی آسانی کا۔ ایک تو ہر فرد امت کا 2 لائن کا یقین بننا چاہیے، دوسرا ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ تو 2 لائن کے یقین کی کیا معنی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنے صفات میں بھی بڑے، اس لیے کہ پوری انسانیت کی نجات کے لیے اللہ نے 2 چیزیں اتاری ہیں، ایک ایمان اتارا ہے اور ایک علم اتارا ہے، کہ پوری انسانیت کی نجات کا سامان ہے ایمان اور علم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور صفات میں بھی بڑے، تو کتنے بڑے؟ فرمایا دنیا کے سارے سمندروں کی روشنائی بنا دی جائے، اور سارے درختوں کے قلم بن جائے، اور اولین اور آخرین اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرے، تو روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم پورے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ پالنے والے بڑے، اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ بنانے والے بڑے، اللہ معاف کرنے والے بڑے، اللہ پکڑنے والے بڑے، اللہ کا مہر بھی بڑا اور اللہ کا قہر بھی بڑا۔ اللہ اپنی ہر صفت پہ لامحدود ہے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دلوں میں آئے، اس لیے کہ یقین کے رہنے کی جگہ زبان نہیں ہے، دل ہے۔
زبان ترجمان ہے، اصل یا رہنے کی جگہ دل ہے، اور موت کے وقت میں آدمی کی زبان سے وہ بات نکلے گی جو اس میں دل میں ہے۔ اس لیے ایک تو 2 لائن کا یقین بننا چاہیے، دوسرا یقین بننا چاہیے اللہ کے وعدے اور وعید کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم اتارا ہے فضائل کا، اس میں وعدے اور وعید ہے۔ پورا قرآن اور حدیث اس علم سے بھرا ہوا ہے کہ ہر عمل پر کرنے کا، پورا کرنے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اس عمل کے چھوڑنے پر وعید ہے۔ گناہ کے کاموں سے منع کیا ہے تو رک گئے تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ کیا دیں گے۔ آپ نے اپنی نگاہ کو حرام سے بچا لیا تو اللہ ایمان میں حلاوت اور مٹھاس دیں گے، یہ وعدہ ہوا۔ تو اس طریقے سے وعدے اور وعید کا علم اتارا ہے کہ سچ بولو گے تو نجات پا جاؤ گے، اور جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے۔ زکات دو گے تو تمہارا مال بڑھ جائے گا اور محفوظ بھی ہو جائے گا، اور سود میں ہاتھ ڈالو گے تو تم مٹ جاؤ گے، سود میں مٹنے کی وعید ہے، اور زکات میں مال کے بڑھنے کا وعدہ ہے۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دیا۔ ایسا ہی پورے قرآن میں ہر عمل پر یا تو وعدہ ہے یا اس کے چھوڑنے کی وعید ہے۔ تو آج ہمارا اور امت کا المیہ یہ ہے کہ حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، لیکن حلال پر جو وعدے ہیں اس کا یقین کمزور ہو گیا، اور حرام پر جو وعیدیں ہیں اس کا یقین کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے حلال زندگیوں سے نکل گیا اور حرام آ گئے، فرائض زندگیوں سے نکل گئے، محرمات زندگی میں داخل ہو گئے۔ تو اس لیے دوسرا یقین بنے اللہ کے وعدے اور وعید کا، کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جس چیز کی خبر دیا ہے وہ یقینی ہے، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن اللہ کی اور نبی کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس درجے کا یقین ہر ایمان والے کے دل میں آئے۔ 2 لائن کا یقین بننا چاہیے۔ دوسرا، ہمارے ماحول میں 2 چیزیں زندہ ہونی چاہیے، اور ماحول میں سب سے پہلے گھر کا ماحول بننا چاہیے، اس لیے کہ گھر میں جو دینداری چلے گی وہ آپس کے تعاون سے چلے گی۔ اگر تعاون ہے تو سب دینداری کے ساتھ زندگی پوری کر لیں گے۔ مرد میں دینداری ہے، عورت میں، بچوں میں دینداری نہیں ہے، تو مرد کی دینداری پوری زندگی خوشی غمی میں عورت اور بچوں کے ہاتھوں برباد ہوتی رہے گی۔ عورت میں دینداری ہے، مرد میں دینداری نہیں ہے، تو عورت کی دینداری مرد کے ہاتھوں زندگی میں برباد ہوتی رہے گی۔ مرد اور عورت میں دینداری ہے، بچوں میں دینداری نہیں ہے، تو مرد اور عورت کی دینداری بچوں کے ہاتھوں زندگی پر خوشی غمی میں برباد ہوتی رہے گی۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، اصل اجمالی بات کر رہا ہوں میرے دوست، لیکن پورا سمجھداروں کا مجمع ہے، اس لیے کہ دین آپس کے تعاون سے چلتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کے پیچھے پیچھے چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیمی کے پیچھے پیچھے چلیں۔ تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ ایک ابراہیم ہے، ایک اسماعیل ہے، اور ایک حاجر ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، اور ایک بچہ ہے، اور تینوں کا ایک دوسرے کو تعاون ہے۔ تو تعاون کی وجہ سے مشکل حکم آسان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع میں یعنی موت کے منہ میں چھوڑ کر جائیے۔ جب یہ حکم آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تو مشکل حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ اما جان نے یہ فرمایا کہ آپ جائیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے احکامات آبادی کے لیے ہوتے ہیں، بربادی کے لیے نہیں ہوتے۔ اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا خواب میں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی آپ قربانی کریں۔ جو حکم آسان ہے تو مشکل ہے۔ جو مشکل حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں آپ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، اس لیے کہ جان اللہ ہی نے دی ہے اور اللہ پر لگانے کے لیے دی ہے۔ اگر اللہ پر لگ جائے تو کام ہو جائے، اور حکم پورا کرتے ہوئے بچ جائے تو بھی کام ہو جائے۔ تو دین آسان ہوگا گھر کے دینداری سے۔ اس لیے مرد، عورت اور بچے تینوں میں ایک ساتھ دین آنا چاہیے گھر میں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا آغاز کیا
تو حضرت ابو بکر آئے، حضرت خدیجہ آئی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ایک ٹیم کے ذریعے سے امت بننا شروع ہوئی. ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، گھر کا ماحول بننا چاہیے، اور گھر کے ماحول کے ساتھ ہمارے محلے سے لے کر پورے عالم کا ماحول بننا چاہیے. اس لیے کہ آپ اپنے بیٹوں کے لیے بہو کہاں سے لائیں گے؟ تو ماحول میں سے لانا پڑے گا. اپنی بیٹی کو آپ کہاں ملائیں گے؟ اگر ماحول میں دینداری نہیں ہوگی تو آپ کے رابعہ بصری اپنی بیٹی کو بنایا ہوگا، وہ ماحول اس کو کھا جائے گا. آپ کے گھر کے ماحول کو آنے والی بہو برباد کر دے گی. اس لیے اپنے گھر کے ساتھ اپنے محلہ ہے، اپنے بازار ہے، اپنا شہر ہے، اپنا ملک ہے، اور پورا عالم ایک محلے جیسا ہو گیا ہے. پورا عالم بہت چھوٹا، ایک محلے کے ایک کونے سے آپ آواز لگا ہوتا ہے، دوسرے محلے کے کونے تک پہنچ جاتی ہے. دنیا میں کوئی اچھائی چلتی ہے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور اگر برائی چلتی ہے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں برائی پھیل جاتی ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے. تو بیک وقت میں ہمارے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول بننا چاہیے. ماحول کے بننے کے کیا معنی ہے؟ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں دو چیزیں زندہ ہونی چاہیے. ایک اللہ کی عبادت اور بندگی زندہ ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندے بن کر زندگی گزاریں بندگی کے ساتھ. تو بندگی کے معنی کیا ہے؟ بندگی کے معنی ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ جینا. بندگی کے معنی ہے اطاعت کے، کہ ایمانیات کی لائن میں، عبادت کی لائن میں، معاشرت کی لائن میں، معاملات کی لائن میں، اخلاق کی لائن میں، نیت کی لائن میں اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا، جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا. یہ معنی ہے عبادت کا، یہی معنی ہے بندگی کا، اور یہی معنی ہے اطاعت کا. تو ایک تو بندگی کے ساتھ امت جینا شروع کرے، دوسرا آپس میں بھائی چارہ قائم ہو جائے. فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر کے جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو. اس لیے کہ ایمان والوں کی مثال ہے جسم کے مانند بنائی ہے کہ جسم کے سارے اعضاء کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن ٹھوکر لگ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا کھانا کھا لے رات کو سو جائے تو اس کی راحت لذت پورے جسم کو ہوتی ہے. اور میں سارے ایمان والوں کی مثال ایسی ہے. کبھی مسلمان اپنے بھائی کی برائی سوچ نہیں سکتا، جیسے ایک عازم دوسرے عازم کی برائی نہیں سوچ سکتا. اپنے لیے کم کام کرتا ہے، دوسرے کے لیے زیادہ کرتا ہے. اور ایسے ہی ایمان والوں کی مثال ہے. اسی لیے فرمایا تم میں کا کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں تم محبت نہ کرو. اس لیے ہمارے ماحول سے نفرتیں ختم ہو، دشمنیاں ختم ہو، کسی کے آبرو پر ہاتھ ڈالنا ختم ہو، حسد کینہ ختم ہو، اور محبتیں قائم ہو جائے اور عبادت زندہ ہو جائے تو ماحول صاف ستھرا بن جائے. ایسا صاف ستھرا کہ ایک لڑکی صنائے یمن سے مکہ مدینہ آئے گی، نہ اس کو اپنے عصمت کی چوری ہونے کا خوف ہوگا اور نہ اپنے زیورات کے لٹنے کا خوف ہوگا. ایک آدمی عراق سے مکہ مدینہ آیا، پوچھا لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا کأنہم من ابی و ام واحد، میں نے لوگوں کو ایسا پایا جیسے کہ وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی مار پیٹ نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی کسی کی جان مال سے کھیلنا نہیں. اور میں سارے ایک ماں باپ کے اولاد ایسا لگا. اور پورے سفر میں مجھے ایسا لگا کہ میرے چند گھر ہیں جس میں ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں داخل ہوا، دوسرے گھر میں سے نکل کر تیسرے گھر میں داخل ہوا. پورے سفر میں کہیں اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. ہر آدمی نے مجھے ایسا لیا جیسے میں ان کے گھر کا کوئی فرد ہوں. یہ معاشرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بھائی چارہ ہے آپ کا جس کی وجہ سے دشمنیاں ختم ہوئی اور اس کی وجہ سے محبتیں قائم. یہ دو چیزیں زندہ ہونی چاہیے. ایک دو لائن کا یقین زندہ ہونا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے. یہی یقینی راستہ ہے دین کے آسان ہونے کا. ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے دین آسان ہوگا، اور انسانیت کی طرف، انسانیت کے لیے اسلام کی طرف آنے کی راہ ہموار ہو جائے گی اس راستے سے. اور صرف آسانی نہیں ہوگا بلکہ دین پر چلنا لذیذ ہو جائے گا. دین پر چلنے میں جو لذت اللہ نے رکھی ہے
تو دنیا میں اچھے کھانوں میں، بنگلوں میں اور اونچی اونچی گاڑیوں میں پھرنے میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں اللہ نے لذت رکھی. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہ بلہوہم. فرمایا اللہ والوں کو راتوں کو اور پوری رات جاگنے میں اور اللہ کے سامنے گھنٹوں کھڑا ہونے میں اور اللہ کے سامنے آوازاری کرنے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت نہیں محسوس ہوتی. اس لیے ہماری دین کے آسان ہونے کی یہ دو بنیادیں ہیں. ایک یقین بننا چاہیے 2 لائن کا، اور ہمارے ماحول میں 2 چیزیں زندہ ہونی چاہیے، عبادت اور بھائی چارہ. اب یہ دونوں چیزوں کے زندہ ہونے کا راستہ کیا؟ میرے محترم دوستو، یہ دونوں بنیادوں کے بیک وقت زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو کامل شریعت اور دین لے کر کے بھیجا. دوسرا، ہر فرد امت میں اس شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت ماحول میں یہ شریعت زندہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو اعمال نبوت لے کر کے بھیجا کہ جن اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرد بنے گا اور بیک وقت میں ماحول بنے گا. جیسے تجارت میں بیک وقت میں آدمی نفع اٹھاتا بھی ہے، پہنچاتا بھی ہے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی یہ خاصیت ہے کہ ان اعمال میں لگنے کی برکت سے بیک وقت میں فرد بنے گا اور بیک وقت میں ماحول بننا شروع ہوگا. ان اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ دعوت اللہ ہے. آپ کو اللہ نے داعی بنا کر کے بھیجا ہے. آپ کی بڑی صفت ہے داعی، داعی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ کو داعی بنا کر اللہ نے بھیجا. تو دعوت کے کیا معنی ہے؟ دعوت کے معنی ہے بے طلبوں میں بے غرض بن کر اپنا لگا کر جانا. اس لیے کہ نبیوں کی بعثت ایسے زمانے میں ہوتی ہے جب لوگوں میں دین کی طلب ختم ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے سارے نبیوں کو ایک ہی حکم ہوتا ہے کہ بے طلب تو آئیں گے، ان میں تم جاؤ. کہاں جاؤ؟ کہاں جہاں ملے وہاں جاؤ. گھروں پر جاؤ، ان کی نادیوں میں جاؤ، منڈیوں میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، ان کے میلوں میں جاؤ، ان کے ٹھیلوں میں جاؤ، جہاں ملے وہاں جاؤ ان بے طلبوں، اور بے غرض بن کر کے جاؤ اور اپنا لگا کر کے جاؤ اور وہاں جا کر ان کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراؤ. سارے نبیوں کو ایمان کی دعوت کا حکم ملا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں میں چل کر کے سب کو لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے کہ کرنے والی ذات صرف تنہا ایک اللہ ہی کی ہے. وہی زندگی بناتے ہیں، وہی زندگی گزارتے ہیں. یہ انسانوں کو جا کر کے سمجھاؤ، اللہ کی قدرت سمجھاؤ کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں. اللہ کی قدرت کے نمونے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. قدرت نہیں پھیلی ہوئی ہے، قدرت کے نمونے پھیلے ہوئے ہیں. آسمان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں، زمین کو دیکھ کر، پہاڑوں کو، سمندروں کو، انسانوں کا ڈانٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھا جا سکتا ہے. اس لیے یہ بدیہی چیز ہے، آسانی سے لوگوں کو سمجھنے آنے والی چیز ہے. اس لیے اللہ کی قدرت سمجھاؤ اور اللہ کے احسانات یاد دلاؤ لوگوں کو کہ اللہ کے تمہارے پر کتنے احسانات ہیں. اور انسان تو احسان کا غلام ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی مر رہا ہو اور کوئی اس کو بھوک سے کھانا کھلا کر زندگی کا ذریعہ بن جائے تو زندگی پر اس کا احسان نہیں بھول سکتا ہے. تو جو اللہ ہر وقت میں پال رہا ہے اور اتنے احسانات ہیں کہ اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتے ہیں، اس اللہ کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور سب سے زیادہ محبت کی جائے. اس نے یہ باتیں سمجھا کر لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو زندہ کرنا. جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے گی. بَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّهُ مُطِيعٌ. جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے. بیوی سے محبت ہوگی تو جائز ناجائز سارے نفلیں پورے کرتا ہے. اولاد سے محبت ہوگی تو جائز ناجائز سارے مطالبات پورے کرتا ہے. محبت کا خاصہ جو ہے وہ اطاعت ہے. یہ سب سے پہلے انسانوں میں چل کر کے اللہ سمجھانا. پھر انسانوں کو یہ بات سمجھانا کہ اللہ کو ساتھ لینے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کے احکامات ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اللہ ملک و مال کے راستے سے ساتھ نہیں ہوتے.
اللہ تعالیٰ حکموں کے راستے سے ساتھ ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم پورا کر دیں گے اور نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ اپنی تمام تر قوت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. اور جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو جائیں گے. تو اللہ والا بننے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حکم کو پورا کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے. کسی دنیا کی لالچ میں نہیں, بڑا بننے کے لیے نہیں, مال کی محبت میں نہیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے, آخرت بنانے کے لیے حکم کو پورا کرنا, نافرمانی سے بچنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا. تو دوسری بات انسانوں میں چل کر کے یہ سمجھا کہ جب اللہ کے حکموں کو پورا کر لیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے, اور اللہ جس کے ساتھ ہو جائے پوری دنیا مل کر اس آدمی کا مال بیکار نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ نے 2 جگہ پر اعلان جنگ کیا ہے قرآن میں, اور ایک جگہ قرآن میں ایک جگہ حدیث کے مفہوم میں. یہ فرمایا جو سود میں ہاتھ ڈالے, اللہ فرماتے ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے, ہم اس کو پلٹنے نہیں دیں گے اور اس کو مٹا کر کے رکھیں گے. یہ پکی ٹکی بات ہے, اللہ کا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ. فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فرمایا جو میرے ولی کو ستائے ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے, وہ پلٹ نہیں سکتا ہے. کتاب میں واقعہ آتا ہے کہ اللہ والے جا رہے تھے, سامنے سے ایک آدمی اپنی محبوبہ کے ساتھ آ رہا تھا کہ اللہ والوں کے پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑ کر عورت کے کپڑے پر لگ گئی. اس کے یار کو غصہ آیا, اس نے زور سے تمانچہ مارا, اللہ مارتے ہی دھڑام سے گرا اور مر گیا. عورت نے شور مچایا, مار دیا مار دیا مار دیا. لوگ جمع ہو گئے, فرمایا کیا ہوا کیا ہوا؟ اللہ والوں نے کہا بھائی ہوا کچھ بھی نہیں, یہ تو یاروں کا معاملہ ہے. جس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا, اور ہمارے یار کو غصہ آیا اس نے اس کا کام تمام کر دیا. ہمارا یار کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ولی اور دوست ہے. اللہ سے دوستی کرنے کا راستہ ہے تبلیغ کا, کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دوست بن جائے تو کام ہو جائے. بس جس کا رب اس کا سب, جس کا رب اس کا سب. ساری دنیا مل کر, ساری دنیا اس کی خدمت میں لگے گی تو اللہ والا بن جائے گا. تو اس کے لیے میرے محترم دوستوں لوگوں کو یہ باتیں سمجھانا. تیسری بات یہ سمجھانا کہ جب اللہ کے حکم کو پورا کر لیں گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ ہماری آخرت بنا دیں گے جو اصل ہماری زندگی ہے. سارے نبی توحید, رسالت اور آخرت ان 3 بنیادوں کے ساتھ بھیجے گئے. انسان کو کیا سمجھاؤ؟ اللہ سمجھاؤ, اور ان کو سمجھو کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی کا راستہ ہے جو شریعت لے کر آئے گی. اور اس کے راستے سے کیا ہوگا؟ فرمان تمہاری آخرت بن جائے گی, اور تمہاری آخرت کے راستے سے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی. گھبراؤ مت, اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. جس کی آخرت بننا شروع ہوتی ہے اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہونا شروع ہوں گے, انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر. اور اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر آخرت اجڑے گی تو اس کے اجڑنے کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے. اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. اس لیے انسانوں کو یہ باتیں سمجھا کر کے اللہ کے دین کی طرف لانا, اللہ کے حکموں کی طرف لانا, سب سے پہلا کام دعوت کا ہے. اور یہ بنیادیں لوگوں میں چل پھر کر کے زندہ کرنا. دوسرا نبی بھیجے گئے علم کے ساتھ. اس لیے دعوت, تعلیم اور تزکیہ, دعوت, علم اور ذکر, یہ 3 بنیادوں کے ساتھ نبی بھیجے گئے. اور چوتھی بنیاد اخلاق کے ساتھ بھیجے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عشق لأتمم مکارم الاخلاق, کہ اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں انسانوں کو اخلاق کی بلندیاں سکھاؤں. کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ لوگ افراد کو اخلاق سمجھتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم, آپ کو ہم نے بہت ہی عظیم اخلاق لے کر کے دنیا میں بھیجا ہے کہ جن اخلاق کی وجہ سے اس زمانے کی بڑی بڑی جہالتیں اخلاق کے راستے سے کٹ گئی. اس لیے دوسرا بنیاد جو ہے وہ علم ہے. فضائل کا علم بھی ہے اور مسائل کا علم بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتائے اور مسائل بھی سکھائے. جو دعوت کے راستے سے آئے ان کو علم میں مشغول کیا. اللہ کا کیا حکم ہے سیکھو, نبی کا کیا طریقہ ہے اس کو سیکھو. تو دوسری بنیاد جو ہے وہ علم ہے. تیسری بنیاد عمل ہے.
عمل ہی کو ذکر کہتے ہیں۔ کل مطیع ذاکر، اور میں ہر اطاعت کرنے والا آدمی ذاکر ہے۔ حکم پورا کر رہا ہے تو وہ ذکر کی حالت میں ہے، اور حکم توڑ رہا ہے تو وہ نافرمانی کی حالت میں ہے۔ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، ہاتھ پہ تسبیح ہے لیکن نگاہیں غلط دیکھ رہی ہے، یہ ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ غافل ہے۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ناپ تول پورا دے رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ذاکر ہے۔ تسبیح ہاتھ میں ہے لیکن نوکر کو کہا ہے کوئی بھی گاہک آئے تو 1 کلو میں 900 گرام ہی دینا، تو یہ غافل ہے۔ تو ذکر کی حقیقت کیا ہے کہ جو حکم ہے اس کو پورا کرنا، اس کا نام ذکر ہے۔ اور اللہ کے احکامات بارش کی طرح آتی ہے، اس کو سیکھنا بھی اور اس پر عمل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کے ساتھ بھیجے گئے اور عمل کے ساتھ بھیجے گئے۔ آپ نے علم بھی سکھایا اور عمل بھی سکھایا، نماز کا علم سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا۔ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، فرمایا ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ نے علم بھی دیا اور ساتھ میں عمل بھی دیا۔ اور چوتھی بات، کچھ لے کر نہیں دیا، لگا کر کے دیا۔ یہ اخلاق کا راستہ ہے کہ آپ نے خدمت کے راستے سے لوگوں کو ان بنیادوں پر کھڑا کیا، اخلاق کے راستے سے کیا، اپنا ان کے پر خرچ کر کے لیا، ان سے کچھ لیا نہیں۔ ہر نبی کے اعلان ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، اس کے بدلے میں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، اس کا بدلہ ہم کو اللہ دے گا۔ اس لیے کہ دین کا کام کرتے ہیں، کسی ملک والے کی طرف نگاہ کرنا یا مال والے کی طرف نگاہ کرنا یا عہدے والے کی طرف نگاہ کرنا، اس سے بڑا کوئی کمینہ پر نہیں ہو سکتا۔ دینداری تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا کام صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کام صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان 4 اعمال کے ساتھ آپ بھیجیں گے، اور آپ نے ان 4 اعمال میں جو آپ کی دعوت سے آیا اس میں ان کو لگایا، 100% ایمان والوں کو ان اعمال میں لگایا، اور اتنا لگایا جتنا ان اعمال میں لگنے کا تقاضا تھا۔ کتنا لگایا بھائی؟ ان اعمال میں کتنا لگایا؟ 2.5 گھنٹہ کتنا لگایا؟ جتنا ان اعمال میں لگنے کا تقاضا تھا اتنا لگایا۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ بھائی اجمالی طور پر اچھی طرح سمجھے، دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس میں ہم پھونک پھونک کر کرتے ہو۔ ہمارے گھر کاروبار میں اتنا لگتے ہیں جتنا گھر کاروبار کا تقاضا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% ایمان والوں کو ان اعمال نبوت میں اتنا لگایا جتنا ان اعمال میں لگنے کا تقاضا تھا۔ اور ان اعمال میں لگنے لگانے کے لیے آپ نے 2 میدان تجویز فرمائے، ایک میدان نقل و حرکت کا اور ایک میدان مقامی محنت کا۔ اس لیے آپ کی محنت سے 2 جماعتیں وجود میں آئی، یا تو مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار نے کی، اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلا اخلاص کے ساتھ، فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ یہ 2 میدان آپ نے تجویز فرمائے، ایک نقل و حرکت کا اور ایک مقامی محنت کا۔ اس لیے کہ ایک آدمی ہمیشہ نقل و حرکت میں نہیں رہ سکتا، پوری زندگی تبلیغ میں نہ پھر سکتے تھے، بہت سارے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے جانا بھی ہے آنا بھی ہے، تو اس جانے آنے میں مقامی محنت میں اور نقل و حرکت کا جو تقاضا تھا انہوں نے پورا کر دیا، جس کے نتیجے میں صدیوں میں جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی سالوں میں ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے، جس میں کوئی نبی نہیں آئے۔ جو نبی جب نہیں آئے تو انسانوں میں جہالت آخری درجے کی پیدا ہو گئی، اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی پیدا ہو گئی، اس سے آگے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ گمراہی اور جہالت صرف 23 سال کے عرصے میں ختم ہو گئی۔ کتنے سال میں ختم ہوئی؟ صرف 23 سال میں، 1 صدی بھی نہیں لگی، آدھی صدی بھی نہیں، 5 صدی میں اتنا بڑا کام ہو گیا کہ 600 سال کی جہالت بھی ختم ہو گئی اور 600 سال کی گمراہی بھی ختم ہو گئی۔ اور کیا کام ہوا؟ 2 کام ہو گئے۔ ایک تو مجمع تیار ہو گیا 23 سال میں،
مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، مالدار بھی، غریب بھی، جن کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہیں۔ صرف تقریر سے اسلام نہیں سمجھایا ان کو، زندگیوں سے اسلام سمجھایا ہے۔ اس لیے دعوت ہے ان کی، اسلموا تسلموا، کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی، کا کون سا اسلام کا ہمارے جیسے ہو جائے۔ ایک تو مجمع تیار ہو گیا، دوسرا ماحول تیار ہو گیا، پورے حجاز کا ماحول بن گیا، خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ جس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا، ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا، ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا۔ 100% ایمان والے اپنی ضرورت کو ہٹا کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے والے تھے۔ یہ بکری کی سری کا واقعہ اسی کو بتلا رہا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بھائی کھا لے بھلے میں بھوکا رہا۔ یہ مدینہ منورہ کی معاشرت ہے، ان کی اخلاقی زندگی ہے۔ تلاش کرنے سے آپ کو مدینہ میں کوئی دنیا کا تعلیم نہیں ملے گا، سارے آخرت کے اور اللہ کے رضا کے تعلیم ملے گا۔ 100% مسلمان مرد اور عورتیں اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتی تھی کہ جس طرح ہم باپ ہونے کے ناطے بچوں کے ذمہ دار ہے، شوہر ہونے کے ناطے بیوی کی ذمہ دار ہے، ایسا ہی مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کی بھی ذمہ دار ہے۔ دنیا کی ذمہ داری کے لیے جتنی مال مال صلاحیت لگانی پڑے اتنی لگاتے ہیں، ایسا ہی دین کی ذمہ داری کے لیے بھی اتنا ہی لگیں گے، اتنا ہی لگائیں گے۔ ایسا پاکیزہ ماحول نہ تو جس ماحول میں کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا۔ مدینہ منورہ میں کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے آئے، جیسے کہتے ہیں نقل جماعتیں نکالو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی جب جاتے تھے تو ان کو حکم تھا کہ جب لوگ اسلام قبول کرے تو ان میں سے جماعتوں کو لے کر مدینہ میں آؤ تاکہ مدینہ میں آ کر اسلام کو سیکھیں۔ تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلے گئے۔ اتنا پاکیزہ ماحول بن گیا یہ دونوں کام۔ جب کبھی بھی آپ کے اور ہمارے میں جو پوری انسانیت کا فکر جاگے گا کہ پوری انسانیت کو اللہ کے سے تعارف کرانا چاہیے، تو اس وقت میرے دوستو ہماری تحریر اور تقریر کام نہیں دے گی۔ یہ 2 چیزیں ہوگی تو ہم دنیا کو دعوت دے سکیں گے۔ ایک آپ کے پاس عملہ ہونا چاہیے، جن کو پیش کر سکوگے مسلمان یا آپ اسلام کی کون سا شعبہ سیکھنا چاہتے ہیں، ان سے دیکھتے ان کی زندگی سے آپ سمجھ سکتے، اور ایک ماحول پیش کرنا پڑے گا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو ماحول پیش کرنا پڑے گا۔ جاؤ ہمارے ماحول میں 100% بچے، 100% مرد، 100% عورت، 100% مالدار، 100% غریب پورے دین پر چل رہے، اس ماحول میں آ کر اسلام کو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ 23 سال میں اتنا بڑا کام ہوا، کس راستے سے؟ یہ اعمال نبوت کے راستے سے، اور نقل و حرکت کے اور مقامی محنت کے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر رحم فرما کر اور انسانیت پر رحم فرما کر اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے وہ اعمال اور کام کا وہ روح جو قرن اول میں تھا اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے قرن اول کا ہیرا مل گیا۔ کیا فرماتے تھے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اللہ نے مجھے ہیرا عطا فرما دیا، اور یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ کیا فرماتے تھے؟ کہ میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں۔ اسی لیے اس محنت کی طاقت کا ان کو اندازہ تھا کہ محنت کتنی طاقتور ہے جب صحیح طریقے سے ہو جائے۔ اسی لیے جب اسے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، تو فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ ہماری منزل ہے، ہماری منزل چلہ 4 مہینہ نہیں ہے، یہ وہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ بنایا ہے اللہ والوں نے کہ 4 مہینہ لگاؤ، چلہ لگاؤ، مقامی کام کرو۔ جانا کہاں ہے؟ اور میں صحابہ تک جانا ہے۔ ہماری اس محنت کی منزل صحابہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابی بن جائیں گے، کوئی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن جو بنیادیں صحابہ میں زندہ تھی وہ قیامت تک دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ صحابہ کو اللہ ہی نے صحابہ بنایا ہے، اور ان کی زندگی میں جو بنیادیں زندہ ہوئی ہے وہ اللہ ہی نے زندہ کی ہے، اور اللہ اسی طاقت کے ساتھ
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لہذا قیامت تک کئی مرتبہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس نے منزل طے کیا کہ ہماری منزل صحابہ ہے، جب صحابہ کو منزل بنا کر چلیں گے تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچے تو اللہ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ ایک آدمی احمد آباد سے حج کے لیے نکلا، ممبئی میں جا کر مر گیا، تو اللہ قیامت کے دن اس کو حاجی اٹھائیں گے۔ ایک بچے نے حفظ شروع کیا اور اس نے حافظ بننے سے پہلے مر گیا، تو اللہ قیامت کے دن اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ تو صحابہ کو منزل بنا کر جب ہم چلتے رہیں گے تو یا تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچے تو اللہ ان کے ساتھ انشاءاللہ حشر فرما دیں گے۔ اس لیے ہماری منزل یہ طے کیا صحابہ نے۔ تو صحابہ میں کیا تھا؟ فرمایا 100% صحابہ میں دو باتیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ان کی زندگی میں زندہ تھا، اس لیے کہ اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ دین کے ساتھ ہیں۔ بے دینی کے ساتھ محنت کی بڑی سے بڑی شکل ہوگی تو اللہ کی تعین نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اللہ کی تمام تر تعین جو ہے وہ دینداری کے ساتھ ہے۔ اس لیے ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ 100% ایمان والوں میں زندہ تھا۔ دوسرا 100% ایمان والوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے ایک جان لگانے کا تقاضا ہے تو ایک جان لگائیں گے اور اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، اور اگر گھرانہ لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانے کو لگائیں گے، اور اگر پورے مدینہ کو لگانا پڑے تو پورے مدینہ کو آپ کے حمایت میں لگا دیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا اور اللہ کے دین کی محنت بڑی۔ تو اپنی جان کو بے قیمت بنایا تھا اور اپنے مال کو بے قیمت بنایا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے اور دین کی محنت کے لیے 1 روپے کا تقاضا ہے تو 1 روپیہ لگائیں گے، 1000 لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگا دیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی نسبت پر جب ہم سب لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں، اللہ ہم کو آباد کر دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی غیرت سب سے بڑی، ایک آدمی اللہ کے نام پر بیٹھے اور اللہ اس کو اجاڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ اس کو آباد کر دیں گے، اور صدیوں تک ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ رعایت رکھیں گے کہ میرے اس بندے کی اولاد ہے کہ جس نے اپنے آپ کو مٹایا تھا، اب ان کی اولاد کو ضائع نہیں ہونے دیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ 2 بنیادیں 100% صحابہ میں زندہ تھی۔ ہماری محنت کے ذریعے سے مطلوب یہ ہے کہ ایک مجمع محنت کی اس سطح تک اور دین کی اس سطح تک پہنچے جہاں پر صحابہ تھے۔ اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب ایک معتدل مجمع، اس کی تعداد ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں کتنے ہوں گے وہ، لیکن جب اسرائیل کا مجمع بنے گا، چاہے یہ مجمع تھوڑا ہو چاہے کمزور ہو، اگر تھوڑا ہوگا تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے۔ اور اللہ کے کتنے لشکر ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ فرمایا تمہارے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کی تائید اللہ کس کے ذریعے سے کریں گے۔ تو اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو ان کو زیادہ کر دیں گے، اور اگر کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر کے ان کو قوی کر دیں گے، اور اللہ ان کے ہاتھوں دنیا میں حق کو جلا دیں گے۔ دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں ان کے آڑے آ نہیں سکتی ہے، اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، کوئی اللہ کے فیصلے کو بدل بھی نہیں سکتا ہے اور اس کے لیے رکاوٹ بھی نہیں بن سکتی۔ اور اللہ اس مجمع کو نواز کر کے ان کے ہاتھوں دنیا میں ہدایت کا کام لے لے۔ اس لیے میرے دوستو ہماری منزل ہم کو یہ بنانی ہے، محنت کرتے کرتے کہاں جانا ہے؟ ہم کو جہاں صحابہ تھے وہاں تک جانا ہے، اس لیے کہ منزل کا پتہ ہوگا تو آدمی راستے میں بھٹکے گا نہیں اور تھک ہار کر کے بیٹھے گا بھی نہیں، اور اگر منزل معلوم نہیں ہے تو راستے کی صحبتوں سے تھک ہار کر کے بیٹھ جائے گا یا راستہ بدل دے گا۔ جس سے ہمارا بہت بڑے عملے نے راستہ بدل دیا ہے اور اپنے عملے نے کام کو تھک ہار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اپنی مسجدوں میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وقت لگانے کے بعد کتنا عملہ کام پر ہے، کتنا بیٹھا ہوا ہے۔ منزل سامنے ہوگی تو آدمی بیٹھے گا بھی نہیں، تھک کر کے راستہ بدلے گا بھی نہیں۔ دوسرا، صحابہ کو سامنے رکھنے کی وجہ سے کتنا بھی ہم قربانی دے ڈالیں گے ہمارے اندر میں رضائی نہیں پیدا ہوگی، کبھی ہم کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے بہت کر لیا، ہر وقت میں اپنی کمی کا احساس رہے گا، یہ ہماری ترقی کا راز ہے۔
ورنہ تو 4 مہینہ لگا کر کے آدمی سوچے گا کہ سب کچھ کر دیا میں نے۔ جو ہماری حفاظت کا راستہ ہے اور ہماری منزل تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ صحابہ کو سامنے رکھ کر کے چلنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے مہربانی فرما کر کام کا وہ رخ دیا۔ کام کے وہی اعمال ہیں، اعمال نبوت ہماری محنت میں، اور محنت کے 2 ہی میدان ہیں، نقل و حرکت کے اور مقامی محنت۔ ایک آدمی نقل و حرکت میں رہے 4 مہینہ ضلع اندرون بیرون میں جو تقاضے ہیں، جب واپس آ جائے تو واپس آ کر کے انہی اعمال کو اپنی مسجد میں قائم کریں، اس لیے کہ مسجد ہدایت کا مرکز ہے۔ قرآن نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے نفع کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں بنایا گیا ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا برکت والا بھی ہے اور ہدایت والا بھی ہے۔ بیت اللہ پر ہدایت اترتی ہے اور بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی مساجد میں جاتی ہے، اور دنیا کے مساجد میں اعمال مسجد کے راستے سے آنے والوں کو ملتی ہے، اور ان آنے والوں کے ذریعے سے ان اعمال مسجد کو گھروں میں لے جانے کے راستے سے گھروں میں ہدایت آتی ہے۔ یہ ترتیب ہے ہدایت کی دنیا میں عام ہونے کی۔ جیسے گھر کا تعلق ہو گیا پانی کی ٹانکی سے تو گھر میں پانی پہنچ گیا، گھر کا تعلق ہو گیا پاور ہاؤس سے تو لائٹ پہنچ گئی۔ جب ہمارے ایمان والوں کے گھروں کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا کہ جو ہمارے مسجد ہے وہ ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائیں گے، تو ان ہمارے مسجد کے ذریعے سے ہمارے گھر کے ایک ایک بچے کو ہدایت ملے گی، اور ہمارے گھر صحابہ کا نمونہ بنیں گے، ہمارے محلے مدینہ کا نمونہ بنیں گے، اور ہماری مسجدیں مسجد نبی کا نمونہ بنے گی جب محنت کا یہ صحیح رخ قائم ہو۔ اس لیے میرے دوستوں پورا مجمع یہ طے کرو کہ انشاءاللہ محنت کا جو رخ آگے سمجھایا جائے گا، انشاءاللہ اس رخ پر پوری طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اور اگر کمی کوتاہی ہوگی تو روزانہ استغفار اور توبہ کریں گے۔ کیونکہ سارا مجمع تیار ہے؟ اب میرے دوستوں اب ہماری محنت میں پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اپنی نقل و حرکت کو بڑھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نقل و حرکت کو بڑھانا ہے۔ جتنی جماعتیں ہماری چلے 4 مہینے کی اندرون بیرون کی جا رہی ہے، اس سے کئی گنا استعداد ہماری مسجدوں میں، ہمارے حلقوں میں اور ہمارے شہروں میں ہے، لیکن وہ عملہ عملی طور پر محنت میں نہیں ہے، اور وہ عملہ جو ہے وہ مسجد کے اطراف میں نہیں ہے۔ اگر وہ سارے عملہ جو وقت لگایا ہوا ہے، جن کا سال لگا ہوا ہے، 4 مہینہ لگے ہوئے ہیں، چلہ لگایا ہوا ہے، یا 3 دن پابندی سے لگا کر کے محنت میں ہے، یہ ہمارا عملہ ہے۔ اس سارے عملے کو سامنے رکھ کر ہم خروج کی ترتیب کو سوچیں گے۔ محنت کا میدان تو پوری امت ہے، لیکن اپنے عملے میں سے کسی ایک آدمی کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا ہے، وہ کام پر باقی رہنا چاہیے اور نیا مجمع کام میں آنا چاہیے۔ محنت کا صحیح رخ ہے کہ جو محنت میں آیا ہے وہ محنت پر باقی رہے۔ اس کے لیے مسجد کے اطراف میں جو عملہ ہے، ہر مسجد والے اس پورے عملے کو سامنے رکھ کر خروج کو بھی سوچیں اور مقامی محنت کا رخ بھی سوچیں۔ تمہیں بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جتنی ہماری مسجد کے اطراف میں ہیں ان سب کا سالانہ ماہانہ یومیہ وقت لگتے رہنا چاہیے اور نیا مجمع کام میں آتے رہنا چاہیے۔ محنت کی صحیح شکل ہے۔ اگر لوگ آتے رہیں گے اور ضائع ہوتے رہیں گے تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل بنے گی نہیں، نہ مسجد میں، نہ حلقے میں، نہ شہر میں، نہ ملک میں، نہ عالم میں۔ مسجد سے لے کر عالم میں کام کی مضبوط شکل بننے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو محنت میں آئے وہ محنت پر باقی رہے اور نیا مجمع آئے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ آپ کی محنت سے جو آیا وہ محنت پر باقی رہا، آگے بڑھا اور نیا مجمع آتا رہا، تو آپ دیکھو 23 سال میں کام پورا ہو گیا۔ اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے۔ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں۔ ٹانکی میں اوپر سے پانی آ رہا ہے، نیچے سوراخ ہے، تو میں پانی میں کوئی جمع ہوگی، کما کر کے جیب میں ڈال رہے اور جیب کے اندر بھی نیچے سوراخ ہے۔ صبح سے شام تک کما کر ڈالتے رہے، شام کو گھر پر آئے تو جیب خالی ہے، کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا رہے بل نہیں۔ تو جو کمائے وہ باقی رہنا چاہیے جیب میں، تو مالداری آئے گی۔ تو جو ہماری محنت میں آئے وہ محنت پر باقی رہنا چاہیے۔ تو محنت پر باقی رہنے کے معنی کیا ہے کہ سالانہ 4 مہینہ
لگائے یا کم سے کم چلا وقت پر ان کا لگتے رہنا چاہیے. ماہانہ 10 دن لگائیں یا ہفتے کی تعین کے ساتھ کم سے کم 3 دن ان کا لگتے رہنا چاہیے. روزانہ 8 گھنٹہ لگائیں یا کم سے کم ان کے 2.5 گھنٹے روزانہ لگتے رہیں. جب یہ محنت پر رہیں گے تو یہ ترقی کریں گے. اور اگر محنت سے نکل گئے تو ان کی ترقی رکے گی نہیں بلکہ وہ نیچے جائیں گے. اس لیے کہ آدمی کو بنانے والی ایک ہی چیز ہے، وہ صحیح محنت ہے. باقی رہنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ صحیح محنت ہے. اور ترقی دلانے والی ایک ہی چیز ہے، دوسری کوئی گولی نہیں ہے، وہ صحیح محنت ہے. صحیح محنت سے بنے گا، صحیح محنت سے باقی رہے گا اور صحیح محنت سے ترقی کرتے رہے گا. تو اس کے لیے پورا مجمع یہ طے کرو کہ بھئی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کی مسجد میں کے اطراف میں کتنا عملہ ہے. اس عملے کو انشاءاللہ 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 12 مہینے میں حکمت سے، محبت سے، پیار سے کھلا کر پلا کر جس راستے سے بھی کر سکتے ہیں ان کو انشاءاللہ وصول کریں گے. اور ان کو سامنے رکھ کر جماعتیں سوچیں گے کہ بھئی 100 آدمی ہے جس کے اندر میں 20 آدمی جماعت چلا سکتے ہیں، تو 20 جماعتوں کو سوچیں گے اور ان 20 جماعتوں کے ساتھ یہ 80 آدمی کو لگاتے ہوئے نئے عملے کو لگائیں گے. بس سمجھ آ رہی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھائی؟ کہ بھائی سمجھ میں آ رہی نا کہ یہ عملے کا آپ وقت وصول کرو، ان کو وصول کر کے ان کے ساتھ رہے اور لوگوں کو لگا کر کے پھر جماعت بنا. تو آپ کے یہاں آپ دیکھو گے 10 جماعتیں اگر نکلتی ہے تو آپ کے یہاں سے 100 جماعتوں کے نکلنے کی استعداد ہے. آپ دیکھ لو گے تو پتہ چلے گا. ابھی جو کام ہے وہ 10% ہے. اگر یہ پورا عملہ وقت لگا دے گا تو پھر جتنا ہو رہا ہے اس سے 10 گنا ہو جائے گا. اتنا عملہ ہے ہمارے پورے صوبے میں اور پورے ملک میں اور عالم میں. لیکن وہ عملہ جو ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی معذوری کی وجہ سے وہ کام پر نہیں ہے. اس سارے عملے کو کام پر لگانے کی نیت سے اپنے کام کو مسجد کی سطح سے لے کر عالمی سطح پر سوچنا بھی ہے، اس کے لیے دعا بھی مانگنا ہے اور اس کے لیے محنت بھی کرنا ہے. جو وہ کریں گے تو آپ جو ہے یہ نیت بنا کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، 12 مہینے میں یہ سارے عملے کو ہم ماہانہ، سالانہ اور یومیہ محنت پہ لگا دیں گے. جو وہ کریں گے انشاءاللہ. تو ایک تو نقل و حرکت کے بڑھانے کا راستہ یہ ہے. دوسرا میرے دوستو، مقامی محنت کو اچھی طریقے سے کرنا ہے. اس لیے کہ ان کو وصول کرنے کا راستہ مقامی محنت ہے. یہ ضائع جو ہوئے ہیں وہ مقامی محنت کی کمزوری کی وجہ سے ضائع ہوئے ہیں. اس لیے کہ ان کو ملک کا مرکز نہیں سنبھال سکتا، ان کو شہر کا مرکز نہیں سنبھال سکتا، ان کو صرف مسجد اور جماعت ہی سنبھال سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی میری بات ہے؟ یہ جو اپنا مسجد کے اطراف میں ہے اس کو صرف مسجد اور جماعت سنبھال سکتی ہے. اس لیے آپ حضرات کو سارے عملے کو سامنے رکھ کر کے ایک تو خروج کی ترتیب بناؤ، ان کے مہینے طے کرو، اس کی جو شکل بھی آپ کو اختیار کرنی ہے وہ اختیار کر کے ان کی ترتیب بناؤ. دوسرا میرے دوستو، اپنی مسجد کے اطراف میں محنت کا ایسا رخ قائم کرو کہ مسجد میں جتنے بھی ساتھی ہیں ہم تھوڑے گھبراؤ مت. جس کام میں تو تھوڑے بھی بہت کام کر لیں گے، اس کام کا تھوڑا بھی بہت زیادہ ہے اور اس کام کا تو زیادہ بھی تھوڑا ہے. ایک آدمی نے پہرے داری دیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا، تیرے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. اس محنت کا چھوٹا عمل بھی بڑا ہے. اور صدیق اکبر اتنا کر کے گئے اور یوں کہہ کر گئے کہ کام پورا نہیں ہوا، کام کا حق ادا نہیں ہوا. اس لیے یہ کام تو بہت عظیم ہے. تو اس کے لیے جتنے بھی ساتھی ہیں آپ گھبراؤ مت. 10 ساتھی ہے تو 5 جماعتیں بنا دو، 2 آدمی، ایک پرانا ایک تھوڑا سا ان کا معاون. اگر 12 ساتھی ہے تو 6 جماعت بنا دو. اب 6 جماعت بنانے کے بعد مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں، چاہے بلڈنگ کی شکل میں یا چالیوں کی شکل میں، محلوں کی شکل میں، ان سارے گھروں کو 6 جماعتوں پر تقسیم کر دو. ایک نمبر جماعت 1 سے لے کر 50 تک کام کرے گی، دوسری 51 سے لے کر 100 تک کرے گی. اس طرح ہر جماعت کو میدان عمل دے دو. جب ہر جماعت کو اپنی کام کا میدان مل جائے گا تو ان کو مہینہ پر محنت کے نتیجے میں اپنی کام کا نفع ان کے سامنے آئے گا. یہ پہلا فائدہ ہوگا. ایک مہینہ ہم نے 50 گھروں پر محنت کیا 100 آدمیوں پر، تو اس میں 10 آدمی نمازی بنے. 5 آدمی نے 3 دن لگایا، 2 آدمی چلنے کے لیے گئے، 2 آدمی نے غلط زندگی سے توبہ کیا. یہ کام کا نفع ہے. اور صحیح محنت کی وجہ سے وہ اندرون میں روحانی ترقی بھی کریں گے. روز ان کی ہدایت میں ترقی ہوگی.
اندر میں بھی طلب ہوگی، باہر میں کام کا نفع نظر آئے گا۔ یہ مجمع سست نہیں ہوگا، بلکہ اتنی طبیعت ان کی کام کے لیے دوڑے گی کہ آپ روکنا چاہو گے تو رکیں گے نہیں۔ جب کمائی ہوتی ہے نا، آپ دیکھو آدمی کتنا کرتا ہے، ایسا ہی محنت کا نفع سامنے آئے گا تو ان کی طبیعتیں چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی۔ تو ایک تو کام کو تقسیم کرنا ہے، ساتھیوں کو بھی تقسیم کرنا ہے۔ دوسرا میرے محترم دوستو، اب اپنا تقسیم کر لیا آپ نے، روز کی بھی ترتیب بنا دیا، مقامی کام کی بھی ترتیب بنا دی۔ اب یہ پوری ترتیب پر قابو پانے کے لیے ایک تو ہمارے پاس سب سے پہلی چیز مشورہ ہے کہ روزانہ کسی نماز کے بعد میں سر جوڑ کر جتنے ساتھی ہیں وہ بیٹھے اور کوشش کریں کہ مسجد کے تمام ساتھیوں کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ جب مشورہ آپ کا بقدر ضرورت ہوگا، تھوڑا وقت لگے گا اور کام پورا ہو جائے گا تو لوگ اس میں رغبت کے ساتھ بیٹھیں گے۔ زیادہ لمبا مشورہ ہوگا تو لوگ جو ہے مشغولیت کا زمانہ ہے، لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے بقدر ضرورت مشورے میں ہی بیٹھ کر، مشورے میں جو ہے ساری امت کے سارے طبقات کو جوڑنا۔ تبلیغ جماعت کوئی گروپ نہیں ہے اور کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی قومیت والے نہیں ہیں، بلکہ پوری امت کا مل کر کے یہ کام ہے۔ نہ ہم وطن کی بنیاد پر جوڑیں گے، نہ ہم زبان کی بنیاد پر جوڑیں گے، نہ رنگ کی بنیاد پر جوڑیں گے، نہ قومیت کی بنیاد پر جوڑیں گے، بلکہ صرف ایمان کی بنیاد پر جوڑیں گے۔ اللہ پر جڑ جائیں گے تو آپس میں جڑ جائیں گے۔ تو ہم جو ہے وہ اللہ کو سامنے رکھ کر ایمان والا بھائی ہے، اس کو اپنے ساتھ لیں گے، اس کا اکرام کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس سے کام لیں گے، اس کو کام سکھائیں گے، چاہے کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ اس طریقے سے ساتھی مشورے کے لیے بیٹھے۔ اب مشورے میں ہماری محنت میں کچھ تقاضے وقتی ہے، کچھ دائمی ہے۔ ہماری اس محنت میں کچھ تقاضے جو ہے وہ وقتی ہے۔ وقتی تقاضوں میں یہ ہے کہ اپنے محلے میں کوئی بیمار ہو گیا، بھلے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو، تبلیغ کو اچھا سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو، وہ مسلمان ہے، اس کی عیادت کرنا، جماعت بنا ہو عیادت کے لیے۔ اگر آسانی ہو تو کوئی فروٹ وغیرہ لے کر کے ساتھ چلے جاؤ، گھر میں ہے تو گھر میں لے جاؤ، ہاسپٹل میں اگر ہے تو ہاسپٹل میں جا کر کے اس کی عیادت کرو۔ ایک عیادت یہ ہمارے کام کا ایک حصہ ہے۔ مسلمان کا حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی تعزیت کرو، گھر والوں کی ان کو تسلی دو، ان کی ہمت بڑھاؤ۔ کسی کی شادی ہوئی تو مبارکباد دو، کوئی غمی ہوئی ہے تو ان کو تسلی دو۔ یہ ہمارے معاشرے کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے لیے اگر کوئی میت ہے تو میت ہو گئی تو اس کے لیے دو ساتھیوں کو طے کرو کہ جا کر ان کی تعزیت کرو، گھر والوں کی تھوڑی تسلی کی بات کر کے آؤ۔ ایسا ہی اپنی مسجد سے کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے تو ان کی دیکھ بھال کرو، گھر والوں کے پاس جا کر کے، اگر مرد ہیں تو مرد جا کر دیکھ بھال کریں، اور اگر مرد نہیں ہے تو اپنے گھر کی سمجھدار مسئولات کو بھیج کر ان کے گھر کے حال احوال معلوم کرو۔ اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو ایسے اچھے انداز میں پوری کر دو کہ کسی کے کانوں کان خبر نہیں پڑی جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب جماعتوں میں جانے والے ساتھیوں کے گھروں کی ہم دیکھ بھال کریں گے تو واپس آ کر یہ ہمارے معاون بنیں گے، ہاتھ پیر بنیں گے۔ اور اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے اور ان کے گھر والوں کی شکایت ان کو ہوگی کہ جماعت کی تشکیل کرنے کے لیے 10 مرتبہ تمہارے پاس چکر کرتے تھے اور تمہارے جانے کے بعد ہمارے کے بچے بیمار ہو گئے، میں بیمار ہو گئی، لیکن کسی نے ہم کو دیکھ کر ڈاکٹر بھی نہیں دیکھا، تو اس طریقے سے وہ کبھی آپ کے میرے معاون نہیں بن سکتے۔ اس لیے ان کی دیکھ بھال کرنا، کوئی جماعت نکل رہی ہے تو اس کو وصول کرنا، اس کو روانگی کی بات سمجھانے کے ساتھی باری باری طے کرنا، تاکہ سارے ساتھی سارے کام کو سیکھیں۔ کام جو ہے 2-4 آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، کام ایک مجموعے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ کسی کے مرنے گرنے سے، کسی کی معذوری سے کام پر فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس طرح سارے ساتھیوں سے سارے کام لینا۔ آپ کی مسجد میں جماعت آئی ہے، کمزور ہے، تو اپنے ساتھیوں کو پورا دن وقتاً فوقتاً لگا کر کے ان کو کام سکھانا، تعلیم سکھانا، مشق سکھانا، اصولی سکھانا، اصول تشکیلی گج کا سکھانا، غرض یہ کہ ہر کام ان کو سکھا کر اپنی مسجد سے کام سکھا کر کے بھیجنا۔ اگر مضبوط جماعت آئی ہے تو ان سے کام لینا۔ ہمارے بہت سارے تقاضے ہیں جو مقامی لوگوں کے ہاتھوں نہیں پورا ہو سکتے، کسی کے پرانی کی تشکیل کرنی ہے، ہمارے قابو میں نہیں آ رہی ہے، تو یہ آنے والی جماعت مضبوط جماعت ہے تو وہ کر لے گی۔ کوئی بڑا آدمی ہے، اس کی تشکیل ہم نہیں کر سکتے، تو آنے والی جماعت کر لے۔
اس لیے کہ ان کی نگاہ میں سارے برابر ہے کہ ہم نکلے سب کو نکلنا چاہیے، باقی کچھ بہت بڑا چھوٹا ان کی نگاہ میں کوئی نہیں ہوتا، ان کی نگاہ میں سارے برابر ہوتے ہیں، تو وہ سب کی تشکیل کر لیں گے۔ تو اس طرح آنے والی جماعتوں سے کام لینا، جماعت جا رہی ہے اس کو روانہ کرنے کے لیے جانا، جماعت واپس ہو رہی ہے تو اس کا استقبال کرنا، واپسی میں ان کی کارگزاری لینا، ان کو واپسی کی بات اچھی طرح سمجھا کر بھیجنا، پھر اس کے بعد اگر ان کا کام میں کمی شدت میں کمی ہو تو ان کی ملاقاتیں کر کے تانا تشریح نہیں کرنا، بلکہ ان کو محبت سے سمجھا کر کے کہ اتنا بڑا کام سیکھ کر آئے ہو، اپنی زندگی بھر کرتے رہیں گے تو اللہ یہ انعامات دیں گے، یہ انعامات دیں گے، یہ انعامات دیں گے، اس طرح فضائل کے راستے سے اپنے عملے کو سمیٹنا۔ تو یہ ہمارے وقتی تقاضے ہیں، روز بیمار نہیں ہوتا کوئی، روز میت نہیں ہوتی، یہ وقتی تقاضے ہیں۔ جب وقتی تقاضے ہو تو ساتھیوں کی مختلف ساتھیوں کی مختلف کاموں کے لیے جماعت بنا کر سارے ساتھیوں سے کام کرانا تاکہ سارے ساتھی کام کے بنے۔ یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، ہم دو چار آدمی کام کر سکتے ہیں، یہ تو نہیں کر سکتے، نہیں، ہر آدمی میں عالمی استعداد ہے۔ اللہ نے پورے عالم کی ذمہ داری اس لیے دی ہے کہ اگر استعداد نہیں ہوتی تو عالم کی ذمہ داری نہیں دیتے اللہ۔ ہر آدمی میں عالمی استعداد ہے، ظاہر کب ہوگی؟ جب وہ میدان عمل میں آئے گا، جب آپ اسے کام کرائیں گے تو کام کا بن جائے گا، گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے، کرتے کرتے گویا بن جاتا ہے، گویا بن جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت عمر کیسے تھے؟ وہ چلانے نہیں جاتے تھے، لیکن جب میدان عمل میں آئے تو آپ نے فرمایا میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر نبی بنائے جاتے۔ اتنی صلاحیتیں ان کی اجاگر ہوئی۔ خالد بن ولید فن حافظ کے ماہر تھے، جب اسلام قبول کیا ہے تو جس میدان میں خالد بن ولید ہو وہاں شکش نہیں ہو سکتی، اتنی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہے محنت کے راستے سے۔ اللہ نے ایسی عظیم محنت دیا ہے کہ جس میں ہماری صلاحیتیں جتنی ہیں اس سے کئی گنا بڑھے گی، صرف دینی لائن کی نہیں بلکہ دنیا کی لائن کی صلاحیتیں بھی بڑھیں گی، دنیا کے کاموں کی سوجھ بوجھ بھی تبلیغ کے راستے سے پیدا ہوگی۔ اللہ نے ایسا زبردست طاقت پر عمل کیا ہے، تو اس کے لیے سارے ساتھیوں پر یہ تقاضے تقسیم کریں۔ ہمارا دائمی تقاضا ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے، ایک مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھروں کی ملاقات ہونی چاہیے۔ کہ بھائی ملاقاتوں کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صرف بیٹھ کر مشورہ کرنے سے ہو جائے گا کام؟ کیا کرنا پڑے گا؟ وقت فارغ کرنا پڑے گا۔ کتنا وقت فارغ کرنا چاہیے؟ کہ بھائی کتنا کرنا چاہیے؟ 8 گھنٹے کی نیت کرو، 2.5 گھنٹے سے شروع کرو۔ ابھی 2.5 گھنٹہ اس لیے مشکل ہے کہ ذہنوں میں کام نہیں ہے۔ جس دن ذہنوں میں کام آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ یہ مجمع 8 گھنٹہ نہیں آدھا دن مسجد کو دے گا اور آدھی رات مسجد کو دے گا۔ یہ استعداد پورے مجمع میں ہے۔ صرف وقت نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ذہنوں میں کام نہیں ہے، ورنہ مسلمان میں تو اللہ نے اتنی استعداد رکھی ہے کہ اللہ کے نام پر یہ جان دے سکتا ہے۔ 2-2.5 گھنٹہ 4 گھنٹے کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ لیکن ذہنوں میں کام نہیں ہے۔ کام ذہنوں میں کب آئے گا؟ ذہنوں میں کام اس وقت میں آئے گا جب ہم روزانہ کم سے کم 8 گھنٹے کے نتیجے سے 2.5 گھنٹہ فارغ کریں گے۔ 2.5 گھنٹہ فارغ کریں گے تو اب کام کے تقاضے آئیں گے۔ جیسے آپ کی دکان کھولتا ہے تو گاہک آتے ہیں، دکان کھولتا ہے تو گاہک آتا ہے۔ اگر جو ہے نا دکان کھول کر کے 5 منٹ دکان کو دیکھ کر واپس چلا جائے جیسے ملاقاتوں میں ہم کرتے ہیں تو کوئی گاہک آئے گا؟ ہماری تبلیغ کیا ہے بھائی؟ تبلیغ یہی ہے، ملاقات صحیح ہوتی ہے، ملا تو ٹھیک ہے نہیں تو گھر چلے گئے۔ تو ایسی تبلیغ سے کام نہیں ہوتا میرے دوستوں۔ وہ تو جس طرح دکان کھولتے ہیں تو گاہک آتا ہے، ایسا ہی 2.5 گھنٹہ آپ فارغ کریں گے تو اللہ کام کے تقاضے آپ کو سجائیں گے، اور پھر ان کام کے تقاضوں کو جب آپ پورا کریں گے تو آپ کی اسپیڈ بھی بڑھے گی، آپ کی روحانیت بھی بڑھے گی، اور آپ تھکیں گے نہیں بلکہ کام کے جتنے تقاضے ہوں گے جتنا آپ فارغ کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کا 1% بھی نقصان ہونے نہیں دیں گے۔ یہ میں پکی ٹکی باتیں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں۔ تو اس کے لیے سارا مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ روزانہ 2.5 گھنٹہ لگائیں گے 8 گھنٹے کی نیت سے۔ کہ وہ کون کون کے لگانے کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ 2.5 گھنٹے میں کتنی منٹ ہوتی ہے؟ 150 منٹ ہوتی ہے۔ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ 150 منٹ روزانہ دعوت کے تقاضوں پر لگائیں گے اور ہر گھر ہر فرد کی ملاقات پر لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، اللہ نفس اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی عافیت کے ساتھ اللہ ہم سے کام لے۔
اب میرے دوستوں 2.5 گھنٹے میں وہ تقاضے وقتی بھی پورے کرنے ہیں اور ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کرنا ہے۔ اب ملاقات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر کے جانا ہے ہر مسلمان کے پاس۔ کوئی مسلمان ہمارا مخالف نہیں ہے، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ہمارا دشمن تو نفس اور شیطان ہے اور بری عادتیں ہیں اور ہمارا ماحول ہے، ورنہ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں مخالفت کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ہماری تبلیغ میں۔ ہماری تبلیغ کے 6 نمبر ہے، یہی ہمارا کام ہے۔ تو 6 نمبر میں کوئی نمبر مخالفت کا ہے ہی نہیں، تو اس لیے کسی کو مخالف نہیں سمجھنا، سب سے دل صاف کر کے ملنا۔ کوشش کرو گھر میں بیٹھ کر کے بات کرنے کی، تاکہ آسانی سے پوری بات ہو سکے۔ گھرے گھرے پوری بات نہیں ہو سکتی، گھروں میں گنجائش ہے اور وہ تیار بھی ہے، تو آپ ذرا کوشش کرو کہ اگر گھر میں بیٹھ کر گنجائش ہے تو بات کر لیں۔ تو اگر آپ کو کہیں تو آپ گھر میں بیٹھ کر بات کریں۔ گھر میں بیٹھ کر بات کریں گے تو گھر کی مصروفات بھی گھر میں ہوتی ہے، وہ بھی سنتی رہتی ہے۔ تو اگر اس سے آدمی کچا ہوگا تو عورت اگر دیندار ہوگی تو اس کو ہمت دلائے گی کہ کرنے میں کیا ہے، یہ تو اچھا کام ہے، اتنا بڑے فضائل بتائے اس کے، آپ کو کرنا چاہیے، تو اس کی ہمت افزائی کرے گی۔ اس کی بہرحال کام کی ایک فضا گھر میں اس راستے سے بنے گی۔ تو اس میں جا کر کے ملاقات میں سب سے پہلے تشکیل نہیں کرنا۔ ہمارا کام صرف تشکیل نہیں ہے کہ تیرے چلے کا کیا ہوا، تیرے 4 مہینے کا کیا ہوا، تیرے 3 دن کا کیا ہوا، بولے کچھ بھی نہیں ہوا، یہ جواب ہے۔ تو ہم کو تشکیلی کام ہی نہیں ہے ہمارا، تشکیل تو 6 نمبر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ 6 نمبر کے دائرے میں بات کرو، جیسے میں نے پہلے کہا توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، یہ بات کرو موقع محل دیکھ کر، آدمی کو دیکھ کر، اور یہ بات کرنے کے بعد گرم کر کے پھر آپ تشکیل کرو۔ لوہے کو آپ نے گرم ہی نہیں کیا اور آپ چاقو بنانا چاہتے ہیں، تلوار بنانا چاہتے ہیں، بن جائے گی، پیٹتے رہو زندگی بھر نہیں بنے گا۔ تو پہلے گرم کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے شیپ بنتا ہے۔ تو پہلے گرم کرنے کے لیے آپ ایمان آخرت کی دین کی بات کر کے پھر اس کو 4 مہینے کی بات کرو۔ اس لیے کہ آپ کی مسجد میں 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے، آپ کو آپ نے تاریخ دے کے کچھ ساتھی ہوئے، تو ہر جانے والی جماعت اپنے ذہنوں میں کام لے کر کے جائے کہ ہمیں آدمی کو 4 مہینے کے لیے، چلنے کے لیے، 3 دن کے لیے، مقامی کسی نہ کسی عمل کے لیے اس کو تیار کرنا ہے۔ اس نیت سے ہر آدمی کے پاس جانا، نیت کا بہت بڑا اثر ہوگا۔ تو یہ بات کر کے 4 مہینہ کہو گے تو 4 مہینہ اس کو تھوڑا لگے گا۔ اتنے بڑے کام کے لیے صرف 4 مہینہ، اس کے لیے تو زندگی لگائی جا سکتی ہے۔ مومن کی تو یہ شان ہے، تو اس کو 4 مہینہ کم لگے گا۔ اور ڈائریکٹ تشکیل کریں گے تو 4 مہینہ اس کو پہاڑ لگے گا۔ تو اس کے لیے پہلے گرم کر کے پھر اس کے بعد میں 4 مہینے کی تشکیل کریں، لیکن زبردستی نہیں کرنا۔ اگر تھوڑی دیر آپ نے تشکیل کیا نہیں تیار ہوا، کوئی بات نہیں، آپ جو ہے اس کو نیچے اتر جاؤ کہ ہماری مسجد سے 10 جماعتیں چلنے کی ہر مہینے کے اعتبار سے جانے والی ہے، جو سے مہینے میں آپ کے لیے سہولت ہو آپ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ چلنے کے لیے تیار ہو گیا تو اچھی بات ہے، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، آپ زیادہ زبردستی نہ کرو۔ آج نہیں تو کل ہوگا انشاءاللہ، آج اس مہینے میں نہیں تو آئندہ مہینے میں جانا تو ہے ہی ہے، اور ہر آدمی جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے اس کو چلنے جیسے پھر 3 دن پہ لاؤ، جب 4 مہینے اس کی تشکیل کر کے 3 دن پہ لاؤ گے تو تیار ہو جائے گا۔ نبی کا مقول ہے کہ موت پر پکڑو تاکہ بخار پر راضی ہو جائے، موت پر پکڑیں گے تو بخار پر تیار ہو جائے گا۔ بولے مرنا ہے، بولے نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے چھوڑ دو، اچھا بخار آئے گا تو چلے گا، کوئی بخار آئے گا تو چلے گا۔ تو ایسا 3 دن کے لیے تیار ہو جائے، 3 دن کے لیے تیار نہیں ہوا تو بھی منہ میلا مت کرو، ہنستے بولتے اس کے پاس سے نکلو، آگے کی بات کرو کہ بھائی کسی وجہ سے آپ اپنے گھر کاروبار کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اپنی مسجد میں بھی اعمال ہوتے ہیں، اپنے گھر پر رہ کر بھی کام کر سکتے ہیں، آپ بہت آگے بہت ترقی کر سکتے ہیں اور بہت دینداری اپنے ذریعے سے دنیا میں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ کام ہو رہے ہیں، جو کام بھی آپ کر سکتے ہیں اس کام میں آپ ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ سارے کاموں میں لگے، آپ زیادہ وقت نہیں لگے گا، تھوڑے وقت میں سارے کام ہو جائیں گے۔ اور اگر سارے کاموں میں نہیں لگ سکتے ہیں تو روزانہ کسی ایک عمل میں آپ شریک ہو جاؤ، تعلیم میں شریک ہو جاؤ یا مشورے میں شریک ہو جاؤ یا ملاقاتوں میں آدھا گھنٹہ دے دو، کوئی عمل میں آپ شریک ہو جاؤ، کسی ایک عمل کی بھی تشکیل کرو، ایک عمل میں یہ جڑ جائے گا تو یہ عمل اس کو آگے بڑھا دے گا۔ نیکیاں ایک دوسرے کی بہنیں ہوتی ہے، ایک نیکی آتی ہے تو دوسری نیکی کو کہتے ہیں تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو ایک عمل پر آیا تو دوسرا عمل کی تشکیل عمل کرے گا، اس کی آپ کے ماحول میں آ گیا، اب آپ کے ساتھ بیٹھنے لگا، اٹھنے لگا، دعا سلام ہونے لگی، آپ نے محبت سے اس کو
اپنا لینا شروع کیا تو ابھی آگے بڑھنے کی راہ اس کی ہموار ہو گئی۔ اس طریقے سے ہر گھر ہر فرد کی ملاقات جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ یہ تیسرا عمل ہے مسجد کی تعلیم کا عمل۔ یہ تعلیم کا عمل بہت طاقتور عمل ہے، اپنی زندگیوں کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ کیوں فرماتے ہیں کہ تعلیم کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گولی کی، اپنی گولی کھاتا ہے تو پیٹ میں جاتی ہے لیکن اثر کہاں کرے گی؟ سر میں درد ہو تو یہ اثر کرے گی اور گھٹنے میں درد ہے تو یہ اثر کرے گی۔ ایسا ہی تعلیم میں اللہ ہمارے رب ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس بچے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ساری کتاب ہماری فضائل کی کتابیں ہیں اور فضائل سترہ کے تعلیم کی کتابیں ہیں اور وہ ساری امت کے لیے لکھی گئی ہے، بہت بڑا علم اس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تعلیم میں ایسا مضمون لائیں گے کہ جس میں ہماری اندر کا بگاڑ آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے تو تعلیم کی برکت سے دور ہوگی۔ نماز کی سستی، گھروں میں جھگڑے، حلال حرام کی رعایت نہ کرنا، ریاکاری، امت کی فکر نہ ہونا، یہ ساری بیماریاں ہیں۔ یہ ساری بیماریاں تعلیم کی برکت سے اللہ دور کرے۔ اس لیے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر عمل کی نیت سے پابندی کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا اور تعلیم اتنے وقت کرنا جتنے وقت میں بچنے کی بشاشت ہو۔ 10 منٹ کی بشاشت ہے تو 10 منٹ کرو، پھر بشاشت بڑھے، طلب بڑھے تو 11 منٹ کرو، پھر 12 منٹ کرو، آہستہ آہستہ بڑھاؤ۔ زبردستی کام نہیں ہوتا، ورنہ زبردستی کرنے کی شریعت کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کرو یا مرو، کہ ہمارے دین میں یہ کہ کرو یا مرو نہیں، ہمارے کام میں تو آسانی ہے دین میں۔ تو اس لیے آسانی کے ساتھ اس عمل کو امت میں چلانا، کوشش کرنا کہ سارے نمازی تعلیم کے حلقے میں بیٹھے۔ یہ کسی گروپ کے لیے تعلیم نہیں ہے، یہ پوری امت کے لیے تعلیم ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ دوسرا، اپنے گھروں میں تعلیم کرنا اور محبت سے تعلیم شروع کرنا، ڈانٹ ڈپٹنے سے نہیں، مارنے سے نہیں، گالی گلوچ سے نہیں، زبردستی نہیں، صرف محبت سے۔ محبت کی بھاشا تو جانور سمجھتا ہے، تو ہمارے گھر والے نہیں سمجھیں گے۔ محبت سے اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع کرنا۔ اگر پہلے شروع مخالفت اور ناگواری بھی آئے تو ذرا بھی غصے نہیں ہونا، ذرا بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، نہ بچوں کو نہ اس بچوں کی ماں کو۔ آپ تو برداشت کرتے ہوئے جس طرح ایک نئے آدمی کو ہم سنبھالتے ہیں ایسے اپنے گھر والوں کو سنبھال کر کے تعلیم شروع کرنا۔ انشاءاللہ 2-3 مہینے میں کام ہو جائے گا۔ 2-3 مہینے میں تعلیم کی برکت سے دین کی فضا گھر میں بن جائے گی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارے گھروں میں جتنے بے دینی کے سراغ کھلے ہوئے ہیں وہ سارے تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا طاقتور عمل ہے۔ ہمارے گھروں میں عبادت کی فضا بن جائے گی تعلیم کی برکت سے، دین کے سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، گھروں میں تصویر تلاوت زندہ ہو جائے گی، گھروں میں سنت کا ماحول بننے لگے گا، بچوں کی تربیت کا فکر پیدا ہو جائے گا، گھروں میں شرم اور حیا زندہ ہو جائے گی اور گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ہزاروں گھر بنے ہیں دنیا میں، بلکہ لاکھوں کروڑوں گھر تعلیم کے حلقے کے راستے سے بنے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ کرنا اور گھر کا ماحول شروع سے بنانا میرے دوستوں بہت ضروری ہے، ورنہ بڑے ہو کر کے بعد میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ تبلیغ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ گھر کی سیاست میں یا گھر کے جھگڑے میں بچے اس کی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور عورت زندگی میں 2 مرتبہ جوان ہوتی ہے، ایک شادی کے وقت جوان ہوتی ہے اور ایک جب اس کے بچے بڑے ہو جائیں تو جوان ہو جائے۔ اس وقت میں تمہاری میری چیز کو ضرورت نہیں، تو کہیں گے بڈھے کو مسجد میں چھوڑ دو، کھانا پہنچا دیا کریں گے، مرے جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں گے، اس لیے ہم سب کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کا ماحول بنانے کا آسان راستہ محبت سے اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا ہے۔ جو میں کریں گے کون کون کریں گے؟ اس میں بھی وہی بات ہے کہ طلب کے اعتبار سے آگے بڑھو، پہلے 5 منٹ سے شروع کرو، 3 منٹ سے شروع کرو، 2 حدیث پڑھو۔ حدیث تو اتنی طاقتور ہے کہ ایک حدیث زندگی کو بدل دے گی، اس لیے تھوڑے سے شروع کرو، جیسے جیسے طلب بڑھے۔ ہمارے تو بچے کہتے ہیں بیٹے پپا اتنی جلدی ختم تعلیم کر لیا، کیوں کہتے ہیں؟ چھوٹے بچے تو 5 سال کا بچہ انہیں بہت جلدی ختم کر دیا۔ تو جب ان کے اندر میں شوق ہوگا تو پھر یہ کہیں گے کہ اور تعلیم کرو، تو اپنے آپ کے تعلیم کے اعتبار سے، شوق کے اعتبار سے ان کی تعلیم کرو۔
اپنے گھر کو بناتے ہوئے اور اپنے کو بناتے ہوئے اپنے محلے کو بنانا ہے کہ ہمارے بچے محلے میں جا کر کھیلیں گے. اگر محلے کی فضا صحیح نہیں ہوگی تو گالی سیکھ کر آئیں گے. آپ دیکھ لو, گانے سیکھ کر کے آئیں گے اور غلط چیزیں سیکھ کر آئیں گے, اس لیے کہ ماحول میں وہی چیزیں ہیں وہی سیکھ کر آئیں گے. تو اپنے ماحول کے اندر میں دینداری لانے کے لیے 2.5 گھنٹے کی محنت کے ساتھ میں ہفتہ واری گشت ہے. اور ہفتہ واری گشت اتنا طاقتور ہے کہ پوری امت میں پورے قرآن کو عملی طور پر زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے عمومی گشت میں رکھی. اتنا طاقتور عالم عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت کے سب سے زیادہ قریب عمل جو ہے یہ عمومی گشت ہے. اور آپ اس کو روز دیکھتے ہیں ایک جماعت جاتی ہے گشت میں جو قرآن حافظ نہیں ہے, عالم نہیں ہے, بلکہ چند صورتیں ان کو یاد ہیں, کسی کی خوشامد کر کے بے نمازی کو مسجد میں لے آتے ہیں. اب وضو کرتا ہے, وضو کی آیت زندہ ہو گئی. وضو کے بعد نماز پڑھی تو نماز کی جتنی آیت ہے وہ زندہ ہو گئی. قرآن پڑھا تو قرآن کے پڑھنے کی جو آیت ہے وہ زندہ ہو گئی. اس کے بعد تعلیم بیان میں بیٹھا, اس کی تشکیل ہو گئی. پھر جماعت میں چلا گیا تو زکوٰۃ کے فضائل سنے انہیں. وہ زکوٰۃ فرض تھی, زکوٰۃ نہیں دیتا تھا تو زکوٰۃ دینے لگ گیا, اور اس زکوٰۃ کی آیتیں ساری اس کی زندگی میں زندہ ہو گئی. اللہ نے ہر جگہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ ساری آیتیں زندہ ہو گئی. ماں باپ کے ساتھ میں ناراضگی تھی, ماں باپ کی اطاعت کی باتیں سنی, اس میں فکر ہوا کہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے, میں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کیسے جی سکتا ہوں. ماں کی گود میں سر رکھ کے رو دھو کر کے اپنی ماں کو خوش کر لیا. تو قرآن میں جتنی آیتیں ہیں وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا, یہ ساری آیتیں زندہ ہو گئی. تو پورے قرآن کو امت میں زندہ کرنے کا یہ آسان راستہ ہمارا عمومی گشت ہے. اس کے راستے سے اس لیے اس کو قربانی کے ساتھ کرنا, کہ معمولی عذر سے اس کو چھوڑنا نہیں, بلکہ سارے کاموں کو چھوڑ کر گشت میں شریک ہونا, اور اتنا فکر کے ساتھ کرنا کہ ہمارے محلے میں 100% ایک تو نماز کی فضا بننی چاہیے. اس گشت کے ذریعے سے کیا ہونا چاہیے, 100% نماز کی فضا بننی چاہیے. ایسا اچھا گشت ہونا چاہیے, طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے. جب رسم ہوگا تو نمازی نہیں بنے گے, اور جب گشت صحیح ہوگا تو نمازی بنے گے. اس لیے 100% نماز کی فضا بنے, اس کو دیکھتے بھی رہنا چاہیے 2 مہینے میں کہ بھی کتنے نمازی بنے, 4 مہینے میں کتنے بنے, 6 مہینے میں کتنے بنے, تاکہ پتہ چلے کہ ہماری محنت رخ پر ہے یا اس میں رسمیت اور روٹین آ گیا ہوا ہے. اس لیے ایک تو نماز کی فضا بننی چاہیے. دوسرا, ہمارے ہر گشت سے 3 دن سے لے کر 4 مہینہ چلنے کی جماعتیں کرنا چاہیے. یہ گشت جو ہے وہ نقد جماعتیں نکالنے کے لیے ہے. بھلے 3 دن کی جماعت نکالو ہر گشت سے, لیکن نقد جماعت نکالو. اس طریقے سے یہ 2 چیزیں ہمارے عمومی گشت کے ذریعے سے بننی چاہیے. ایک 100% نماز کی فضا بننی چاہیے, اور ہر ہفتے کم سے کم 3 دن سے لے کر 4 مہینے کی کوئی جو جماعت نکل سکتی ہے وہ نکلنی چاہیے. کیوں میں ایسا گشت کریں گے, کون کرے گا؟ ماشاء اللہ. کیونکہ مولانا آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے تو مولانا کہیں گے کہ کام تو ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہے, پیر اٹھانے کا ہے. کل وہاں پر احمد آباد میں یہی کہا, اصل کے بعد بات کر رہے تھے, سب نے ہاتھ اٹھائے تو کہا کہ ہاتھ اٹھانے کا کام نہیں ہے, ہمارا تو پیر اٹھانے کا کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, سب کے ارادے ہیں کام کرنے کے, اللہ ارادوں کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے. اسی کے ساتھ میرے دوستو, دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر اس محلے میں کہ جس محلے میں مسلمان ہے اور مسجد نہیں, یا مسجد ہے لیکن اس میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو 2 مہینہ 3 مہینہ اس محلے پر دوسرے گشت کے ذریعے سے محنت کرتے ہوئے, اور ہفتے میں 1 جوڑی کو 2.5 گھنٹہ وہاں لگاتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ 3 دن لے کر کے جانا. آپ جب پوری زندگی وہاں گشت کرتے رہیں گے تو کام کھڑا نہیں ہوگا. آپ 5-25 ساتھیوں کے 3 دن اپنے ساتھ لگا دیے, انشاءاللہ وہاں مسجد اور جماعت بن جائے گی. 3 دن آپ نے ان کو اپنے ساتھ لیا, ان کو کام سکھاؤ, اعلان سکھاؤ, ان کو تعلیم کرنا سکھاؤ, ان کو گشت کرنا سکھاؤ, ان کو بیان کرنا سکھاؤ. اس طریقے سے یہی ساتھی کل کی تاریخ میں مسجد اور جماعت کے ساتھی بنے. ہر وہ محلہ جس میں مسلمان ہو اس میں ضرور محنت قائم ہونی چاہیے, ورنہ باطل اسی راستے سے آئے گا, اور وہاں کے لوگوں کو ایمان والوں کے خلاف کھڑا کر کے, اسلام کے خلاف کھڑا کر کے ان سے کام لینا. اس لیے کوئی بھی محلہ دین کی محنت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. تو دوسرے گشت کے ذریعے سے سارے محلوں میں زندہ کرنا کام.
یہ میں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میرے دوستوں ہماری اس محنت میں 27 دن اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے کرتے ہوئے اور ان اعمال کے ساتھ کرتے ہوئے 3 دن اللہ کے راستے میں جانا، اور صرف جانا ہی نہیں بلکہ اپنی جماعت بنا کر کے جانا۔ ہر پرانا آدمی اپنی جماعت بنا کر کے جائے، اس لیے کہ جماعت بنا کر کے جائے گا تو جماعت کی تربیت کرے گا، جماعت کی خدمت کرے گا، جماعت کے نخرے برداشت کرے گا، اس لیے کہ محنت سے جماعت بنی۔ جو عورت بچہ جنتی ہے وہ بچے کی قدر جانتی ہے، اگر اس کا بچہ روئے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے، اور پڑوسی کا بچہ روئے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے، اس لیے کہ پڑوسی کے بچے پر تو اس کا کوئی لگا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی جماعت خود بنا کر کے جانا۔ یہ بتاؤ اس مجمع میں کون تیار ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی جماعت خود بنا کر کے جاؤں؟ 27 دن محنت کروں گا، اپنی جماعت بنا کر کے جاؤں۔ جو ساتھی ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں تبلیغ کے، کہ ابھی وہ جماعت بنانے کی ان میں استعداد پوری نہیں ہے، تو وہ اس بات کا ارادہ کرے کہ ہم 3 دن انشاءاللہ پابندی کے ساتھ لگائیں گے، اور اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ اپنے ساتھ 1-2 آدمی کی تشکیل کر کے جائیں گے۔ کیونکہ ہر آدمی کے دوست ہوتے ہیں نا، اگر پڑھتا ہے تو پڑھنے میں کلاس فیلو ہوتے ہیں، کام کرتا ہے تو کام میں ساتھی ہوتے ہیں دوسرے، محلے میں دوست سرکل ہوتا ہے، تو اپنے سرکل میں سے 2 آدمی 3 آدمیوں کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے کر جانا، یہ اپنی کمائی ہے۔ ہم جس کو لے کر جائیں گے اور محنت میں لگے گا، وہ جتنوں کو لگائے گا وہ سب ہماری محنت میں وہ ہماری کمائی ہوگی۔ تو ہر آدمی کمائی کے راستے پر پڑے، خود لگنے کے ساتھ ساتھ میں دوسرے لوگوں کو لگائے۔ جو جماعت بنا سکتا ہے پوری جماعت بنائے، جو جماعت نہیں بنا سکتا ہے وہ 1-2-3 آدمیوں کو اپنے ساتھ محبت کے ساتھ تشکیل کر کے لے کر اپنے ساتھ جائیں۔ کہ میں کریں گے انشاءاللہ۔ اب 3 دن میں میرے دوستوں 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو 3 دن میں وقت پورا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وقت پورا کرنا ہے۔ 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بھائی؟ 72 گھنٹے ہوتے ہیں، تو 72 گھنٹے پورے لگانا۔ ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہماری تربیت کون سے گھنٹے میں ہے، اللہ جانتے ہیں۔ جب پورا وقت لگائیں گے تو 3 دن کا پورا نفع ملے گا۔ ایک تو 72 گھنٹے پورے لگانا، دوسرا 72 گھنٹے میں اعمال پورے کرنا۔ وقت پورا ہو گیا، عمل پورے نہیں ہوئے تو آدمی ادھورا جائے گا، ادھورا واپس آئے گا، اور عمل پورا کر کے آئے گا تو ترقی کر کے آئے گا، جیسا گیا تھا اس سے آگے بڑھ کر کے آئے گا۔ اس لیے ایک تو وقت پورا کرنا اور ایک اعمال پورے کرنا۔ اب ہمارے اعمال کیا ہے؟ صبح میں آپ نے تفصیل کے ساتھ میں سنے کہ نکلنے کے زمانے میں کرنے کے کیا کام ہیں، تو میں تفصیل میں تو جاتا نہیں، لیکن اجمالی طور پر وہ سارے کام آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کاموں کے ساتھ اپنے کو 3 دن لگانا ہے۔ وہ کام پورے ہونے چاہیے 3 دن میں۔ ایک تو کرنے کے کام کرتے ہوئے اپنا 3 دن لگانا۔ کیا کرتے ہوئے؟ انفرادی اجتماعی جو اعمال صبح میں آپ نے سنے ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے 3 دن لگانا۔ وقت کے بھی 3 دن اور عمل کا بھی 3 دن۔ 3 دن تہجد، 3 دن قرآن پاک کی تلاوت، 3 دن 5 وقت، ہر عمل کو 3 دن۔ کرنے کے کام سارے کرتے ہوئے 3 دن لگانا، بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا۔ جو بچنے کی باتیں بتائیے نا، وہ ساری چیزوں سے بچنا، اس لیے کہ کرنے کے کام نہیں کیے تو اندر کچھ آئے گا نہیں۔ کرنے کے کام کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو عمل کا جو نور آئے گا وہ چلا جائے گا۔ کہا گئے تھے کہیں نہیں کیا جائے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کرنا اور بچنا یاد رکھو، اچھی طرح سمجھ کر جانا ہے کہ کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جس بستی میں آپ جاؤ، جس طرح مقام پر آپ نے جماعتیں تقسیم کر کے علاقے کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، ایسا وہاں پر بھی 3 دن کے اندر میں کوئی گھر نہ چھوٹے، کوئی فرد نہ چھوٹے، تقسیم کر کے محنت کرو، قائم کرو۔ وہاں تو آپ بالکل فارغ ہیں، تو آپ جو ہے وہ 3 دن میں سارے گھروں کی ملاقات کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ 12 ساتھی 3 دن میں گئے، اس مسجد کے اطراف میں 150 گھر ہیں، اب 6 جماعتیں آپ نے بنائی ملاقاتوں کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے۔ اب 6 جماعتوں پر اگر 150 گھروں کو تقسیم کرو، ایک جماعت کے حصے میں کتنے گھر آئیں گے بھائی؟ کتنے آئیں گے؟ حصہ معلوم ہے کہ نہیں؟ 25 آئیں گے۔ 25 آئیں گے، 25 چم 150 تو 25 آئیں گے، اور وہاں ہم نے 3 دن ٹھہرنا ہے۔ ایک دن ایک جماعت کے حصے میں کتنے گھر آئیں گے؟
8 گھر آئیں گے۔ آپ یہ بتاؤ ہر جماعت اپنے تمام کاموں کے ساتھ 8 گھروں کی ملاقات کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کام آسان ہو گیا، اتنا آسانی کے ساتھ آپ ہر بستی پر محنت کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو مسلمان جہاں ملے وہاں جا کر ملے، گھر میں ملے، کھیت میں ملے، محنت کرنے پر ملے، اللہ نہ کرے کوئی مسلمان شراب کرنے پر ہو، لیکن اگر کوئی ہو تو اس کو وہاں بھی مت چھوڑو، وہاں جا کر اس سے بھی ملو۔ ہر مسلمان کو جہاں سے جا ملو اور مل کر وہاں سے نقد جماعت نکال کر کے آؤ، یہ دوسرا کام ہے۔ 4 مہینے کی چلے کی کم سے کم 3 دن کی نقد جماعت نکال کر آئے، یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام یہ ہے کہ وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو وہاں بنا کر کے آؤ، 3 دن وہاں کے لوگوں کو کھلا پلا کر اپنے قریب کرو، مانوس کرو اور ان کو سارے کاموں سے گزارو۔ روز آپ مشورہ کریں گے، مشورے میں اس کو ساتھ رکھو، 2 وقت کی تعلیم کرو گے تو تعلیم ان کو ساتھ میں رکھو، ملاقاتیں کرو گے ملاقاتوں میں ساتھ میں رکھو، جماعت نکالنے کی محنت کرو گے اس میں ساتھ میں رکھو، اور یہی اثر کے بعد گشت کرو گے تو ان کو ساتھ میں رکھو۔ یہی 5 کام ہیں، ان کاموں سے ان کو گزارنا اپنے ساتھ رکھ کر پیار سے، محبت سے، اور آخری دن ان کے اعمال کے وقت طے کر دینا کہ مشورہ کب کرو گے، تعلیم کب کرو گے، گشت کون سے دن کرو گے، ملاقاتیں کون سے وقت میں کرو گے، اور آپ جو ہے نا 3 دن کون سے ہفتے میں جاؤ گے۔ آپ نے وہاں مسجد وار جماعت کی بنیاد ڈال دی ہے، اب اللہ اس کو اگائیں گے، جب بھی کام ہوگا اس میں آپ کا حصہ ہوگا، اس لیے کہ آپ وہاں بیج ڈال کر کے آئیں، اسے جماعت بنانا، اور بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر اٹھانا، اس لیے کہ اثر نام کی ہے، کام کی بہت تھوڑی ہے۔ اثر کیسی ہے؟ نام کی ہے، کام کی بہت تھوڑی، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ 80% وقت لگایا ہوا معاملہ کام سے بیٹھا ہوا ہے جماعت، مسجد وار جماعت کی کمزوری کی وجہ سے۔ اگر یہ مضبوط ہو جائے تو 6 مہینے کو وصول ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھ لو۔ تو اس کے لیے مسجد وار جماعت اگر کمزور ہے تو اس کو مضبوط، جو چیز کمزوری ہے اس کو دور کر کے آنا، بیٹھے ہوئے لوگوں پر محنت کر کے ان کو کام پر کھڑا کرنا۔ ان کاموں کے ساتھ یہ 3 بنیادیں ہوئی، کرنے کے کام کرنا، بچنے کی چیزوں سے بچنا، بس ہر مسجد سے، ہر بستی سے جماعت نکالنا، مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر کھڑا کرنا، مضبوط کرنا، بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو کام پر دوبارہ جمانا، اور دن بھر تھکنے کے بعد رات کو اچھا وقت دے کر اللہ کے سامنے نماز میں اور دعا میں لگنا۔ یہ ہماری محنت کی 4 بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کے ساتھ ہمارا وقت لگنا چاہیے، اس لیے کہ دن کی محنت سے جسم تیار ہوگا اور رات کی محنت سے اندر میں روح بڑھے گی۔ دن کی محنت ایسی ہے جیسے کسان زمین پر محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، اور رات کی محنت ایسی ہے جیسے پانی چھوڑتا ہے، اگر پانی نہیں چھوڑے تو اس کی محنت ضائع جائے گی، کچھ اگے گا نہیں، پانی چھوڑے گا تو اگے گا۔ ایسا دن بھر کی محنت کو برابر کرنے کے لیے رات کو اللہ کے سامنے اچھی نماز پڑھنا، بڑی بڑی صورتیں نماز میں پڑھنا، بڑی بڑی صورتیں یاد کرنا، صرف 10 صورتوں پر اکتفا نہیں کرنا، ہمارے ساتھیوں کو قرآن یاد کرنا چاہیے جتنا کر سکتے ہیں، سب کا حافظ بننا ضروری نہیں، لیکن آپ بڑی بڑی صورتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہونی چاہیے، اس کو سورہ یاسین یاد کرو، سورہ تبارک یاد کرو، سورہ سجدہ یاد کرو، اسی طرح جو جو آیتیں جو قرآن کی صورتیں یاد کر سکتے ہیں اس کو کرنا، اور رات کو نماز میں پڑھنا، لمبا قیام کرنا، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا، اور اچھی نماز پڑھ کے پھر اللہ کے سامنے دعا میں لگنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا، آپ تہجد میں 4-5 پارہ پڑھتے تھے، آپ کا روز کا معمول تھا، آپ اتنا پڑھتے تھے، تو ہم تو کم سے کم کچھ تو کریں، جب آپ والا کام کرنا ہے تو آپ کے طریقے پر کرنا چاہیے ہم کو، تو اس کے لیے رات کو اچھی نماز پڑھ کر کے پھر دعا میں لگنا، پھر اللہ کے سامنے آہوازاری کرنا، رونا آئے تو رونا، رونا نہیں آئے تو رونے کی شکل بنانا، تو شکل بنانے سے بھی کام ہو جائے گا، شکل بنانے سے حدیث کا مفہوم ہے کہ رو سکتے ہو تو رو، نہیں رو سکتے ہو تو رونے کی شکل بناؤ تو بھی کام ہو جائے گا۔ اس لیے آنسو بہانا، یہ آنسو آگ کے سمندروں کو بجھانے والے علاقوں کی بیٹی، ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ ختم کرے۔ یہ ہماری محنت کی، ہمارے ان اعمال کے ساتھ 3 دن لگانا، ہر جانے والی جماعت کو یہ باتیں سمجھانا، واپسی میں اسی کی کارگزاری لینا، تاکہ یہ باتیں روانگی میں بھی آ جائے، کارگزاری میں آ جائے، تاکہ اس کے راستے سے ہر جماعت صحیح کام پر پڑ جائے۔ کام صحیح بھی ہونا چاہیے اور پورا ہونا چاہیے، تب جا کر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ کام صحیح نہیں ہے تو محنت ہی نہیں بنے گی۔
محنت ہے لیکن ادھوری ہے تو نتیجہ نہیں نکلے گا. اس طرح کام صحیح ہونا چاہیے اور پورا ہونا چاہیے. اب اس کے لیے میرے دوستو آسان راستہ اگر یہ چاہتے ہیں آپ کہ ہماری 3 دن کی جماعتیں صحیح وقت لگا دیں تو پھر جب چلے 4 مہینے میں جائے گی تو ابھی جتنا کام کر رہی ہے اس سے 10 گنا زیادہ کام کریں گے. ابھی جتنا کام کر رہی ہے نا اس سے زیادہ 10 گنا کام کرے گی جب 10 مرتبہ 3 دن آپ صحیح لگائیں گے. کہ پورا سال آپ کا فکروں میں گزرا ہے تو اب چلہ آپ کا بہت زیادہ اچھا بنے گا. ابھی جیسا لگا ہے اس سے زیادہ آپ کے ہاتھوں آپ ہی بنیں گے اور وہ آدمی آپ کی کمائی بنے گے ہمیشہ زندگی بھر, بلکہ زندگی کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں چالو رہے گا. اس کے لیے ہر جانے والی جماعت کو یہ باتیں سمجھانا اور سے میں کارگزاری ہے. لیکن سمجھانے کا نظام اسی وقت میں قابو میں آ سکتا ہے جب آپ نکلنے کا وقت صحیح کریں. کب قابو میں آ سکتا ہے؟ آپ کی جماعتوں کے نکلنے کا کیا وقت ہے بھائی یہ بتاؤ. 3 دن کا کب نکلتی ہے؟ 10 بجے 11 بجے کبھی جمعہ پڑھ کر جاتی ہے. یہ پوری دنیا میں کہو کالے ہی کالے اور سرکاری. اس طریقے سے نہ روانگی قابو میں آ سکتی ہے اور نہ جماعت کے اعمال پورے ہو سکتے اور نہ وقت پورا ہو سکتا ہے. سب ادھورے جو 10% ہو رہا ہے وہ بھی ادھورا ہو رہا ہے. 10% ہو رہا ہے وہ بھی تو ابھی تو 10% جو ہو رہا ہے اس کو اچھا کرنا ہے, صحیح کرنا ہے. اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا ہے, محنت لگانا ہے, دعا کی طاقت لگانا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ 10% جتنا بھی ہو رہا ہے اس کو اچھا کریں تو آگے گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی اسپیڈ سے. دعوت میں زبردست اسپیڈ ہے. یہ چوٹی کی چال نہیں, ہوائی جہاز کی چال سے چلتا ہے دعوت کا کام. لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کو سفر کرنا ہے ممبئی اور 5 بجے کی آپ کی فلائٹ ہے, ٹرین ہے, تو کہ بھئی آپ 4 بجے اٹھ کر کے تیاری کریں گے نہیں کریں گے؟ جب نبیوں والا کام ہے تو کہ بھئی فجر سے پہلے تیاری کر کے فجر میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ کہ بھئی آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں نا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وقت پورا ہو اور عمل پورا ہو تو اس کے لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ 3 دن میں فجر کی نماز میں آخری درجے میں اپنی تھیلی نہا دھو کر تیاری کے ساتھ مسجد میں آ جائیں. کہ بھئی کون کون اس کے لیے تیار ہے بتاؤ. اب جب آپ فجر میں آ جائیں گے تو آپ کے پاس بھی وقت ہے سننے کے لیے اور جس کے لیے طے کیا ہے اس کے پاس بھی وقت ہے سنانے کے لیے. 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اچھی طرح سارا کام سمجھ کر کے جاؤ. اس لیے کہ انسان کی فطرت میں بھولنا ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ یاد دلاتے رہو. یاد دلانا ایمان والوں کو نفع دے گا. انسان کی فطرت میں بھولنا ہے. آدھا بار بھول گئے تو ہم بھی بھول جاتے ہیں. تو اس کے لیے بار بار یہ باتیں یاد دلانا. اس کے لیے فجر کی نماز میں تیاری کے ساتھ آنا, پھر نہانے کے لیے نہیں جانا, تھیلی لینے کے لیے نہیں جانا, تیار ہو کر کے آنا. آپ کی جماعت کا وقت شروع ہو گیا. اب آپ جو ہے 2 ساتھی طے کر دو جو بسکٹ اور آپ کے لیے چائے کا انتظام کر دو. ابھی آپ کی جماعت شروع ہو گئی, اب روانگی بھی شروع ہو گئی. اگر مقامی ساتھی خدمت کر لیں تو زیادہ اچھا, تاکہ سارے ساتھی جو ہے روانگی کی بات کو سن لیں. بھلے خط جو ہے وہ جماعت سے لے لیں. اب جماعت وقت پر چلی جائے گی تو آپ کو مقامی لوگ بھی ملیں گے, تو اس دن کے کام کی ترتیب بھی بن جائے گی. 3 دن کام کر سکیں گے آپ. تو اس کے لیے فجر میں آنا اور فجر میں آ کر اچھی طرح بات کر کے جانا. اب رات کو اگر آپ کا کام پورا ہو گیا, آپ قریب ہے, تو رات کو آ کر کے مسجد میں انتظام کر لو. فجر کی نماز کے بعد روانگی آپ کارگزاری سنا دیں تو کام آسان ہو جائے گا. کارگزاری لینے والوں کے لیے بھی آسان, دینے والوں کے لیے بھی آسان. اور آپ کارگزاری سنا کر کے گھر جا کر اپنا ناشتہ کر کے نہا کر کے وقت پر آپ کام پر بھی کر سکتے. اور اگر دور ہے تو آپ فجر میں آنے کی کوئی ترتیب کر لیں کہ اول وقت نماز پڑھ گیا, رات کو کام پورا ہو گیا ہے, اول وقت نماز پڑھ کر کے آپ جلدی آ گئے اور یہاں پر پہنچے تو یہاں کارگزاری بھی ہو گئی, گھر پر چلے گئے. اس طریقے سے کام کو صحیح کرنا ہے دوست, ادھورا نہیں کرنا. ادھورے کام پر کبھی پورا نفع نہیں ملتا. تو کیوں بھائی سارا عملہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے, بہت ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے صحیح طریقے سے کرتے ہوئے کام کو منزل تک پہنچا دے اور ہمیں بھی منزل تک پہنچا دے. اب دوستو آپ اپنے یہاں کے پروگرام میں ایک بات یہ ہے, اس مجلس کے بعد میں عزائم ہوتی ہے, اپنے ذاتی عزائم کہ بھائی کون سے ہفتے میں ہم 3 دن لگائیں گے, کب ہم 2.5 گھنٹے لگائیں گے, اپنے گھر کی تعلیم کب شروع کریں گے, اگر ہماری مسجد میں تعلیم کی گنجائش ہے تو کون سی نماز کے بعد شروع کریں گے,
تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہے مرتب کر لیں اور اس کے بعد میں پھر آپ جائیں. ابھی 1 گھنٹہ میرے خیال سے نماز نہیں، تو ایک 10-15 منٹ میں انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. اس کے بعد اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائے گا. تو ساتھیوں کو کھڑا کر کے